وہ آج آفس میں بے حد تھک گیا تھا۔ سارا دن سر اٹھانے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ شانے، کمر، گردن گویا ہر جوڑ اکڑ کر رہ گیا تھا۔ اس کی خواہش فوری بات لینے کی تھی۔ حسب عادت اس نے گھر میں داخل ہو کر امی کو سلام کیا اور بریف کیس اٹھائے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، اور جب وہ آخری سیڑھی پر قدم رکھنے ہی والا تھا کہ کوئی راہداری سے بھاگتا ہوا آیا تھا، قبل اس کے کہ وہ ایک طرف ہو کر بچاؤ کی صورت اختیار کرتا، وہ کسی طوفان کی طرح اسے ٹکرائی تھی۔ نتیجتاً وہ نہ خود کو سنبھال پایا، نہ اسے تھام سکا اور لڑکتا چلا گیا تھا۔ اسی پل دونوں عثمانی چیخیں ابھری تھیں، جن میں سے ایک نینی کی آواز اس کے لیے نئی نہ تھی، البتہ دوسری آواز بالکل نئی، اجنبی تھی۔ ماحول میں جو خاموشی پھیلی ہوئی تھی، اس خاموشی کو دھم دھوم دھڑ 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 کی تیز آوازوں نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ الہی خیر! عشرت بانو کچن سے حواس باختہ سے کہتی ہوئی نکلی تھی، اور حسان اور قندیل کو لڑکتے دیکھ کر ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ گھبرا کر ان کی طرف بڑھی تھی۔ نینی بھی گھبرائی بوکھلائی سے نیچے اتر رہی تھی۔ حسان لڑکتا ہوا نیچے فرش پر آ گرا تھا اور اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ پہلے وزنی بریف کے سر پر آ کر گرا تھا، پھر وہ مہکتا ہوا وجود جس کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کر کے وہ کھڑا ہوا تھا۔ اعصاب پہلے ہی تھکے ہوئے مستزاد اس آفت نے کئی دردوں سے آشنا کر دیا تھا۔ ان تکالیف سے زیادہ اہانت اسے امی اور نینی کے سامنے گرنے سے ہو رہی تھی۔ مارے خجالت کے وہ نگاہ نہ اٹھا پا رہا تھا۔ اسٹوپڈ! کون ہو تم؟ وہ اسے شدید غصے میں مخاطب ہوا تھا۔ بیٹا چوٹ تو نہیں آئی؟ یہ قندیل ہے، بھائی ریاض کی بیٹی، تمہارے دفتر جانے کے بعد آئی ہے۔ عشرت بانو جو بیٹی کی اسد سنجیدہ رکھ رکھاؤ والی عادت سے واقف تھیں، سمجھ رہی تھیں کہ وہ اس وقت کس قدر شرمندگی محسوس کر رہے، سو جلدی سے انہوں نے بات سنبھالی۔ جواباً وہ خاموشی سے واپس چلا گیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر قندیل کو سینے سے لگا لیا، جو اس کے رویے پر ششتر تھی، جس نے بری طرح اسے جھڑکا تھا۔ برا مت ماننا بیٹی، حسان کی عادت مختلف ہے، وہ دل کا برا نہیں ہے۔ آئی ایم سوری، یہ سب میری وجہ سے ہوئے، تمہیں چوٹیں بھی آئیں اور پہلی ہی ملاقات میں بھائی سے ڈانٹ بھی پڑ گئی۔ ریلی سوری۔ نینی کا لہجہ ندامت سے بھیگ رہا تھا۔ دراصل وہ دونوں ہی شرارتیں کرتی نیچے آ رہی تھی۔ قندیل آگے ہونے کی وجہ سے پیر سلپ ہونے کے باعث خود پر قابو نہ پا سکی۔ توازن بگڑنے پر وہ اوپر آتے حسان سے ٹکرائی۔ وہ جو ڈھیلے ڈھالے انداز میں اوپر چڑھ رہا تھا، توازن بگڑنے کی صورت میں گرتا چلا گیا۔ کوئی بات نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب فکر کیا کرنی؟ آر یو رائٹ پارٹنر؟ کیا ہوا؟ عمیر اسے خوشنما پھولوں کا بوکے پکڑاتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ اوہ، آتی بھائی کو گرا دیا، یعنی ٹکر مار دی؟ عشرت اس کی پشت پر تھپ لگا کر بولی۔ بات لے کر وہ لیٹ گیا تھا، نیند آنکھوں سے دور ہو چکی تھی۔ دونوں تکیے سر کے نیچے رکھے اور تکیوں کے گرد ہاتھ لپیٹے وہ یکٹک چھت کو گھو رہا تھا۔ اس احمق لڑکی کی وجہ سے کتنی سبکی ہوئی تھی۔ وہ بے حد وقار اور تمکنت اور سنجیدگی سے رہنے کی عادی تھا۔ نہ بے وجہ بات کرتا تھا، نہ سنتا تھا۔ اس کو روب و دبدبہ عمیر جیسے کھلنڈرے اور شوخ مزاج بندے پر بھی چلتا تھا۔ نینی اور عشرت بانو بھی اس کی موجودگی میں دبے پاؤں چلتی تھی۔ کسی بزرگ ہستی کی طرح اس کا اس گھر میں احترام کیا جاتا، خیال رکھا جاتا تھا، جو اسے لگ رہا تھا آج مٹی ہو گیا۔ پہلی ملاقات میں ہی اس لڑکی نے اس پر بہت برا تاثر چھوڑا تھا۔ مارے اشتعال کے وہ چائے پر بھی نہیں آیا، کمرے میں ہی پی تھی۔ رات کھانے پر خوب اہتمام تھا۔ فرائیڈ رائس، چکن بروسٹ، کچے قیمے کے کباب، رشین سلاد، لوکی کا رائتا اور فروٹ پڈنگ۔ عمیر نینی کی نوک جھوک چل رہی تھی۔ عشرت اسے گھر والوں کے متعلق بات کر رہی تھی۔ مان دور سے بھاری قدموں کی آہٹیں ابھری تھی۔ چھیڑ چھاڑ کرتا عمیر اس طرح مؤدب ہو کر بیٹھ گیا گویا ہنسنا درکنار وہ مسکرانا بھی نہ جانتا ہو۔ نینی نے صورت سے سر پر دوپٹہ اوڑھا تھا۔ عشرت بانو نے سر پر اڑی چادر کو اثر نو درست کیا۔ جس ماحول میں کچھ قبل دیر شوخیاں رقص کر رہی تھی، وہاں آنے واحد میں خاموشیوں نے اداس ڈیرے ڈال دیے تھے۔ یہ سب اسے ایک شخص کی آمد پر ہوا تھا، جو ان میں سے ہی تھا، اسی گھر کا فرد تھا۔ وہ سخت حیران ہوئی تھی۔ اسکائی بلو شلوار سوٹ میں خوشبوئیں پھیلاتا ہوا وہ چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ کھانا اسی خاموشی میں کھایا گیا گویا وہ انسان نہیں روبوٹ ہو۔ وہ اس گھر میں کیا آئی، خوشیوں، کہکہوں اور گہما گہمیوں نے بسیرے کر لیے تھے۔ وہ در و دیوار جو دبیز خاموشیوں اور سناٹوں کے عادی تھے، اس تبدیلی سے وہ بھی گونجتے خوش و خرم دکھائی دیتے تھے۔ عشرت بھی ایک عرصے بعد بچوں کے ساتھ ہنستی مسکراتی نظر آ رہی تھی۔ عمیر کی یونیورسٹی کی چھٹیاں تھیں، وہ روز ہی انہیں کہیں نہ کہیں تفریح کے لیے لے جاتا تھا۔ عشرت ان کے ساتھ بہت کم ہوتی تھی۔ حسان نے کبھی ان کے ساتھ شرکت نہ کی۔ اسے یہاں آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اس دوران وہ پوری طرح اس کی روٹین لائف سمجھ چکی تھی۔ وہ صبح آفس جاتا تو شام کو واپسی ہوتی تھی۔ اس روٹین میں چینج جب آتا جب کسی بزنس ڈیلیگیشن سے میٹنگ ہوتی یا ڈنر۔ شام کی چائے وہ لان میں پینے کا عادی تھا، چہرے پر گہری سنجیدگی اور لبوں پر جامد خاموشی۔ اگر نینی عمیر یا عشرت کوئی بات کرتے تو جواب دیتا، ورنہ لا تعلق سا رہتا تھا۔ اس کے خوف سے عمیر بھی کبھی گھر سے زیادہ ٹائم باہر نہیں رہتا تھا۔ کسی ضروری کام سے جاتا بھی تو جلد واپس آ جاتا تھا۔ نینی، میرا دل چاہتا ہے، وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ کیا دل چاہتا ہے؟ وہ بالوں میں برش کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں نانی کہنے کو۔ وٹ؟ مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، سچ کہہ رہی ہوں، یہ تمہارے وائٹ بال تمہیں نینی نہیں نانی ظاہر کرتے ہیں۔ آج بال سفید ہوئے ہیں، کل دانت ٹوٹیں گے اور پرسوں کمر جھک جائے گی۔ وہ اسے ستانے پر مائل تھی۔ واقعی یہ بال میرے فلو سے وائٹ ہو گئے ہیں۔ تیزی سے ہوتے سفید بالوں نے اسے پہلے ہی فکر مند کر رکھا تھا۔ چلو کسی پارلر میں ڈائی کروا لو۔ میں بھی کب سے یہی سوچ رہی ہوں، لیکن پارلر کس کے ساتھ جائیں گے؟ عمیر گھر پر نہیں ہے۔ حسان بھائی تو ہیں ان کے ساتھ۔
نہیں بھائی، میں عمیر کا انتظار کر لوں گی، کل چلیں گے۔ عمیر کی طرح وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، بلکہ بڑے بھائی ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے نہ کہ عمیر کی، وہ چڑھ کر بولی۔ وہ عمیر سے زیادہ ذمہ دار ہیں، پاپا کے بعد وہی تو ہمارا سہارا ہے۔ نینی کے انداز میں عقیدت بھری محبت تھی۔ بھائی کے لیے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے حسان کی سماعتیں سب سن رہی تھی۔ جہاں بہن کی محبت سے اس کے اندر طمانینت ابھری تھی، وہیں اس لڑکی کے باغیانہ ورغلانے والے خیالات نے اسے اس کے خلاف مزید بدظن کر دیا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں ذمہ دار اور سہارے بننے والے۔ میرے بھی 2 بڑے بھائی ہیں، ان کے گھر میں آنے سے بہاریں آ جاتی ہیں، ہنسی مذاق، ہنگامے، پکنک پارٹی، زندگی جھوم اٹھتی ہے۔ یہاں تمہارے بھائی آتے ہیں تو لگتا ہے کرفیو لگ گیا، گھر ویرانہ بن جاتا ہے، خاموشی، اداس، ویران، سب روبوٹ ہو جاتے ہو، چلتے پھرتے، جیتے جاگتے، مگر قوت گویائی سے محروم۔ تم لوگوں نے خام خواہ ان کو ہوا بنا دیا۔ پلیز قندیل خاموش ہو جاؤ، میں بھائی کے متعلق کچھ نہیں سن سکتی ہوں۔ تمہاری ایسی باتوں نے تو تم لوگوں سے دور کر دیا، یہ زیادتی ہے۔ ٹھہرو، میں معلوم کر کے آتی ہوں۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ اسے ڈھونڈتی لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ حسان بھائی، ہمیں شاپنگ سینٹر لے چلیں، وہ خود اعتمادی سے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ کیوں؟ کل تو عمیر کے ساتھ گئی تھی، آج کیا کام آ گیا؟ سامنے پھیلے اخبار سے نگاہیں اٹھائے بغیر گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ شاپنگ تو جتنی کی جائے کم ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے لڑکیوں کی بلا ضرورت شاپنگ اور گھر سے نکلنا ناپسند ہے۔ گھر میں اطمینان سے بیٹھیے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی۔ وہ لفظ جما کر گویا ہوا اور چلا گیا، اور وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ پھپھو جان، حسان بھائی اتنے سڑیل مزاج کیوں ہیں؟ بات کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے انگارے چبا رہے ہوں، دیکھتے ہیں تو آگ کی تپش کا احساس ہوتا ہے۔ وہ ایسے کیوں ہیں؟ وہ تب کر عشرت کے پاس گئی۔ ارے کیا ہوا؟ کچھ کہا ہے اس نے؟ وہ ٹوٹی باندھتی ہوئی مسکرائیں۔ شاپنگ کا کہا تھا، جھٹ منع کر دیا اور باتیں علیحدہ سنائیں۔ وہ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ مما ڈیڈی کے لاڈ پیار کے علاوہ بھائیوں کے بے انتہا محبت نے اسے منہ پھٹ اور پر اعتماد بنا دیا تھا۔ وہ ان کے محبتوں کے بڑے ناجائز فائدے بھی اٹھاتے تھی۔ کراچی آنے کی ضد بھی ان میں سے ایک تھی۔ یہاں آ کر اسے محسوس ہوا نینی، عمیر اور پھپھو جان کس قدر حب زدہ زندگی جی رہے ہیں۔ حسان نے ذمہ داریاں نبھائی تھیں تو احسانات کے بوجھ ان کے کاندھوں پر بھی ڈال دیے تھے، جنہوں نے ان کے خوشگوار تعلقات اور محبتوں کو کچل ڈالا تھا۔ پرتکلف احترام حب سے زندہ ہو رہا۔ تم دل چھوٹا مت کرو، عمیر آئے گا، اس کے ساتھ چلی جانا، وہ منع نہیں کرے گا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ وہ آپ لوگوں سے علیحدہ کیوں ہیں؟ کنگا ٹیبل پر رکھ کر گہرا سانس لیتی ہوئی وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ حسان عمیر کی طرح ہی شوخ و شریر ہوا کرتا تھا۔ تمہارے پھپھا اس کی دلچسپ شرارتوں سے بہت محظوظ ہوا کرتے تھے، ان کے قریب بھی بہت تھا۔ بچے اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں، اسے اپنے پاپا سے عشق تھا۔ رات کو انہیں دیکھتے ہوئے سوتا تھا، صبح اٹھتے ہی انہیں دیکھتا تھا۔ ان کی اچانک حادثاتی موت نے اسے بالکل بدل دی۔ ان دنوں یہ فرسٹ ایئر میں تھا، بہت کم عمر تھا۔ اسی کم عمر میں اس نے پڑھائی بھی مکمل کی اور بزنس بھی سنبھالا۔ آج ہم عزت و وقار کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اس کی محنت ہی ہے یہ سب۔ اگر وہ اس طرح خود کو مشین نہ بنا لیتا تو کون سہارا دیتا ہمیں؟ رشتہ داریاں، دوستیاں اچھے وقت کے لیے ہوتی ہیں، برے وقت میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا خراب حالات میں میرے بچے نے ہماری خاطر دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ لیا۔ اس کی عمر ہی کیا ہے، عمیر سے 2 سال تو بڑے، میرا حساس اور ہونہار بچہ۔ گزرے دنوں کی یادوں نے ان کی آنکھیں نم کر دی تھی۔ آئی ایم سوری پھپھو، آپ کو میری باتوں نے رنجیدہ کر دیا۔ نہیں بیٹی، وہ مسکرا کر گویا ہوئی تھی۔ گھر سے بار بار کالز آ رہی تھیں، وہ سبھی اسے بے حد مس کر رہے تھے، وہ بھی انہیں مس کرنے لگی تھی۔ پہلی بار وہ ان سب سے اتنا دور ہوئی تھی۔ 1 ماہ ہونے والا تھا، اب اس کی طبیعت بھی یہاں سے اچاٹ ہونے لگی تھی۔ وجہ حسان کی ذات تھی، جو منہ سے تو کچھ نہیں کہتا تھا، مگر اس کی وجہ چہرے پر پھیلی بیزاری اور نگاہوں سے جھانکتی ہوئی ناگواری اس کی حساس اور کومل طبیعت سے چھپی نہ رہتی تھی۔ نامعلوم کیوں وہ اسے ناپسند کرتا تھا۔ پھولوں کے ڈھیر میں کانٹوں کی چبھن پھولوں کی تازگی اور شگفتگی پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان تینوں کی بے حد محبت کے باوجود اس ایک شخص کی بیزاری اور بے تنائی اس کی عزت نفس کو مجروح کر رہی تھی۔ وہ جانا چاہ رہی تھی۔ اسی دوران نینی کا پرپوزل آ گیا۔ لوگ اچھی فیملی کے تھے، وہ لڑکا حسان کے دوست کا بھائی تھا، ایئر فورس میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ حسان کی خواہش تھی نینی کی شادی حسیب رضا سے ہی ہو۔ ان لوگوں نے نینی کو کسی تقریب میں دیکھا تھا اور سو جان سے فدا ہو گئے تھے۔ معاملہ دونوں جانب سے ہی مضبوط تھا، صرف فارمیلٹیز پوری کرنی تھی۔ عشرت خاتون نے اپنی اکلوتی نند کو بلوا لیا تھا۔ ڈنر پر حسیب کی فیملی انوائٹ تھی۔ کھڑے نقوش اور صاف شفاف رنگت اور باروب شخصیت والی آمنہ بیگم کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ حسان کے سرخ و سفید رنگت نقوش ان سے ملتے ہیں، اور اس بات کا بھی اسے جلد احساس ہو گیا کہ صرف شخصیت ہی نہیں، تو مزاج اور عادت میں بھی وہ یکساں ہیں۔ پپھو نے اس کا تعارف کروایا تھا کہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے بڑی کڑی تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تھا، تمہارے بھائی کو تمہاری یاد آ گئی؟ ہاں بھائی، ظاہری بات ہے، اب ماشاءاللہ حسان نے خوب ترقی کر لیا۔ خیر خوشحالی تو میرے بھائی کی دور زندگی میں بھی تھی، اب میرے بھتیجے کی بے مثل محنت اور ریاضت سے دگنی ہو گئی ہے۔ ایسے لائق اور قابل دولت مند لڑکوں کی سبھی قدر کرتے ہیں، پھر بیٹیاں جوان ہو جائیں تو رشتہ داروں کی سوئی ہوئی محبت جاگ ہی اٹھتی ہے۔ یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں۔ منحوست بھرا انداز، خود سری اور مغروریت سے چور لہجہ، اپنی اہمیت، اپنی ذات کو مد نظر رکھنے والے
دوسروں کے احساسات و جذبات کی قطعی پرواہ نہ کرنے والے وہ پھپھو بھتیجے یکساں ذہنیت کے عکاس تھے۔ اپنے لاؤبالی پن اور عدم دلچسپی کے باعث وہ ان کی باتوں کا مفہوم نہ سمجھ سکی تھی، مگر اس کی حساس طبیعت پر ان کا لٹھمار انداز بہت گراں گزرتا تھا۔ حسان، عمیر، نینی سب کی موجودگی میں اپنے پاپا کے لیے غلط سننا اسے کوفت میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ گیلری میں آ گئی تھی۔ اس نے یہ سننا بھی گوارا نہ کیا کہ پھپھو اپنے بھائی یعنی اس کے پاپا کے دفاع میں کیا کہہ رہی ہیں۔ حسان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، پھر ان کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ کلیوں کی مانند نرم و نازک احساسات رکھنے والی کومل سی لڑکی جس کو گھر سے ملنے والے بے تحاشا پیار و محبت نے دنیاوی مکر و فریب، حسد و بغض سے دور رکھا تھا، اس کی نظر میں دنیا کا ایک خوش رنگ گلستان تھی جہاں پیار محبت کے پھول کھلتے تھے، جس سے اٹھنے والی خلوص و یگانگت کی خوشبوئیں حیات کی روح تھی۔ وہ انہی محبت اور پیار کا امرت پیتی جوان ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی حسان کے گھر والوں کے ساتھ اسپاٹ رویے نے اسے متحیر کیا تھا، اور آج آمنہ پھپھو کی بدگمانیوں بھرے سخت رویے نے اسے الجھن میں مبتلا کر دیا تھا، اور یہ پس مردگی اسی پر طاری رہی تھی۔ نینی کے سسرال والے آ گئے تھے۔ وہ شگون کے طور پر اس کے ہاتھ میں بڑی رقم رکھ گئے تھے۔ اس کی ساس سسرال اور دونوں کنواری نندیں اسی ہفتے منگنی کرنا چاہ رہی تھی اور شادی 2 ماہ بعد، مگر یہاں بھی آمنہ پھپھو کی بدمزاجی اور سخت کلامی نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیا تھا کہ ان کے خاندان میں اس طرح ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمائی جاتی۔ صبر کریں، وہ لوگ اچھے تھے جو ان کی بات کا احترام کیا تھا، برا مانے بغیر۔ ہائے پارٹنر، اتنی اداس کیوں ہوں؟ پھپھو جان سے ملنے کے بعد بالکل چپ ہو گئی ہو، ان کی بات بری لگ گئی ہے؟ مہمانوں کے جانے کے بعد عمیر اس کے پاس آ کر استفسار کرنے لگا۔ ہاں، ان کو پاپا کے متعلق ایسی بات نہیں کہنا چاہیے تھی۔ پاپا پھپھو سے بہت محبت کرتے ہیں، بلکہ مما بھائی سبھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ صاف کوئی سے اعتراف کر بیٹھی تھی۔ اوہ ڈونٹ مائنڈ ڈیئر، پھپھو جان زبان کی خراب ہے مگر دل کی بہت اچھی ہیں۔ جتنا غصہ ہے اتنا پیار بھی۔ ہم سب سے پیار کرتی ہیں، مگر حسان بھائی میں ان کی جان ہے۔ میں نہیں مانتی کہ دل کا اچھا ہونا کسے کہتے ہیں۔ ہمارا تعلق زبان سے ہوتا ہے، ہمیں وہی اچھا لگے گا جس کی زبان اچھی ہوگی، اخلاق بہتر ہوگا۔ دل کی جانچ پڑتال اللہ کا کام ہے، بندوں کا نہیں۔ اوہ آپ تو بری طرح سے ہرٹ ہوئی ہیں سویٹ گرل، چلو کہیں باہر چلتے ہیں تاکہ آپ کا موڈ اچھا ہو سکے۔ عمیر نے پھپھو کے ترش رویے کے ازالے کی خاطر اسے سی ویو لے جانے کی آفر کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ عشرت خاتون کا تعلق ہائی سوسائٹی کے عزتدار گھرانے سے تھا۔ اس دور میں جہاں لوگ ذات پات، قوم و برادری کے زوم سے نکل کر آپس میں رشتہ داریاں مربوط کرنے لگے تھے، ایسے میں ابھی بھی ان کے خاندان میں لڑکے لڑکیاں، خصوصاً لڑکیوں کی شادیاں غیر خاندان یا غیر برادری میں کرنے کو برا سمجھا جاتا تھا۔ خواہ لڑکیاں گھر بیٹھی رشتوں کے انتظار میں بوڑھی ہو جائیں یا بے جوڑ شریک حیات کے ساتھ زندگی کو سزا کی مانند گزاریں، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہ تھا۔ اگر فکر تھی تو صرف خاندانی نام نہاد ناک کی، اور ایسے میں ان کی اپنی کلاس فیلو عارف سے کورٹ میرج اس خاندانی ناک کو کاٹنے کے مترادف تھی، جس کی پاداش میں انہیں خاندان سے بے دخلی اور لاتعلقی کا پروانہ ملا تھا۔ ماں باپ بھائی نے ان سے ہمیشہ کے لیے تعلق قطع کر لیا، جس کا ملال انہیں شادی کے کچھ عرصے تک بالکل نہیں ہوا، مگر جب زندگی کی حقیقی صورت محبت کا نقاب الٹ کر ان کے سامنے آئی تو معلوم ہوا محبت محض 4 دن کی چاندنی کے سوا کچھ نہیں۔ قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ پہلی مثال سسرال کے بارے میں بھی ان کی یہی رائے تھی، کیونکہ ایک گڑھا جیتے جی ان کے نصیب میں آ گیا تھا جہاں رات دن ان پر زبان کے چابک برسائے جاتے تھے۔ اپنی پسند سے شادی کرنے پر ان کو ایسے شرمناک القابات سے نوازا جاتا کہ وہ شرم سے خود ہی نگاہ نہ ملا پاتی تھی۔ عارف جنہوں نے ان کے بنا زندہ نہ رہنے کی قسمیں کھائی تھی، جن کے وعدے میں پورے اترے تھے، مگر نرم مزاجی اور کچھ بزدل فطرت ہونے کے باعث وہ اپنے گھر والوں سے اسے وہ حقوق نہ دلوا سکے جو بڑی بہو ہونے کے ناطے اس کے بنتے تھے، کیونکہ وہ خود آئی تھی لائی نہ گئی تھی، سو کسی سے بھی وہ عزت و احترام اور رتبہ نہ پا سکی تھی جو اس کا حق تھا۔ ان کے دل جیتنے کے لیے اس نے اپنی انا اور خودداری کو مار ڈالا تھا۔ دن رات نوکروں کی موجودگی میں ان کی خدمت کے لیے مشین بن گئی تھی، مگر پھر بھی خود پر چسپاں بھگوڑی بہو کا لیبل نہ ہٹا سکی تھی۔ عارف زیادتی سے باخبر تھے، لیکن وہ اس کی حمایت میں لب باں کرنے سے قاصر تھے۔ ان کے خیال میں جذبات میں آ کر انہوں نے اپنی ماں باپ، بہن بھائی کے ان ارمانوں کا خون کیا ہے جو ان کے حوالے سے ان کے دل میں موجزن تھے۔ اس وقت انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ ایک مرد کی خاطر عورت پرسوں کے رشتے اور بھروسے توڑ کر اس کے ساتھ چل پڑتی ہے منزل کی تلاش میں، اور وہ مرد منزل پر پہنچ کر اپنا دامن جھاڑ لیتا ہے اور الزام لگاتا ہے عورت کے بہکانے کا، اسے جنت سے نکلوانے کا۔ اسے تو پھر جنت مل جاتی ہے در بدر، اور بے گھر تو عورت ہوتی ہے جو مرتے دم تک کسی گھر کو اپنا گھر نہیں کہہ سکتی۔ عارف کی غلطی اس کے گھر والوں نے معاف کر دی تھی، وہ ان کا وہی چہیتا بیٹا اور لاڈلا بھائی تھا۔ خسارے سارے اس کے نصیب میں آئے تھے۔ اسے ان لڑکیوں پر رشک آنے لگا تھا جو بابل کی دعاؤں تلے رخصت ہوتی ہیں۔ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے سسرال کے ظلم و ستم میکے میں بتانے کا، اپنی حیثیت منوانے کا، اور شاید ایسی لڑکیوں کی زندگی اس طرح اجیرن بھی نہیں کی جاتی جس طرح ہم جیسی ناک بد اندیش لڑکیوں سے نفرت اور حقارت آمیز سلوک کیا جاتا ہے، جو جذباتی خواہش کے تابع ہو کر ماں باپ کی محبت اور اعتماد کو قدموں میں رون دیتی ہیں۔ بھائیوں کے فخر و مان کو چکناچور کر کے بہنوں کے مستقبل کے داؤ پر لگا کر خوشیوں کی سیج پر راج کرنا چاہتے ہیں۔ جو سب لا حاصل رہتا ہے عزت و محبت سے محروم رہتا ہے۔ وہ بھی اپنی ذات کے افتخار، شخصیت کی معتبری کے لیے ترس گئی تھی۔
2 سال ان بے حس اور سنگ دل لوگوں کے درمیان رہنا انہیں صدیوں کے برابر لگا تھا۔ حسان کی پیدائش پر عارف کی سوئی ہوئی محبت جاگ اٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے بیوی اور بچے کے ہمراہ علیحدہ فلیٹ میں لے کر رہنے لگے تھے۔ اس اقدام پر ان کے گھر والے ان سے رشتہ توڑ بیٹھے تھے۔ انہوں نے پرواہ نہ کی تھی۔ حسان کی پیدائش نے جو احساس دلایا تھا ممتا کی شدت کا، وہ اپنے گناہ پر نادم تو بہت پہلے ہونے لگی تھی، جن کی رسوائی کا سبب ان کی کورٹ میرج بنی تھی۔ عمیر کی آمد نے انہیں بے قرار کر دیا تھا، احساس دلا دیا تھا کہ ماں باپ کتنی انمول نعمت ہے۔ انہوں نے انہیں دکھی کر کے، ناراض کر کے اپنے اللہ کو ناراض کر ڈالا ہے۔ جب تک والدین معاف نہیں کریں گے، ان کا رب بھی معافی نہیں دے گا۔ عارف نے بھی اس کے ساتھ مل کر ان لوگوں سے ملنے اور معافی مانگنے کی بہت کوشش کی، مگر اس گھر کے دروازے اس پر بند ہی رہے تھے۔ پھر جب اماں بستر مرگ پر پڑیں تو کئی سال بعد اس نے چوروں کی طرح اس گھر میں قدم رکھا، جہاں وہ کبھی بے فکر سے کدکڑے لگاتے پھرتا تھا۔ اب اس جگہ پر قدم شرم و پشیمانی کے بوجھ سے لرز رہے تھے۔ اماں کے بعد ابا نے بھی مرنے سے قبل فراخ دلی سے اس کی خطا معاف کر دی تھی۔ بھائی نے بھی دل کے دروازے کھولے تھے یا نہیں، مگر گھر کے دروازے اس کے لیے کھول دیے تھے۔ ماں باپ کے مختصر ملن اور ابدی جدائی کے غم نے اس کے اندر پچھتاووں اور محرومیوں کے دبیز سناٹے اس کی روح تک اتار دیے تھے۔ عمیر کی پیدائش کے بعد نورالعین کی آمد نے ان کی زندگی مکمل کر دی تھی۔ عارف بیٹی کو پا کر بہت خوش تھے، لیکن وہ مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ بیٹی کی خوشی عارف نے بہت دھوم دھام سے منائی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کو منا کر لے آئے تھے، لیکن اس بار وہ اس کی ڈھال تھے، تو کسی کو بھی اس سے بدتمیزی کرنے کی جرت نہ ہوئی تھی۔ وہ منہ پھلائے تقریب میں پھرتی رہی تھی۔ بھائی جان اور بھابھی نے اس تقریب میں شرکت نہیں کی تھی۔ نامعلوم وہ اسے دل سے معاف نہ کر سکے تھے یا سچ مچ بے حد مصروف تھے۔ ان کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے عارف کی اچانک ہونے والی ڈیتھ بھی ختم نہ کر سکی تھی۔ شروع میں بھائی جان نے مالی امداد کرنے کی پیشکش کی تھی، مگر عارف اپنے پیچھے مضبوط بینک بیلنس چھوڑ گئے تھے، جس نے انہیں کسی بھی مالی مدد لینے سے محفوظ رکھا تھا۔ وقت نے سب کو اپنے چکر میں ایسا الجھایا تھا کہ کسی کو فارغ نہ چھوڑا تھا۔ فون یا موبائل پر کبھی کبھی بات ہو جاتی تھی۔ بھائی اور بھابھی کو آئے مدد ہو چکی تھی۔ وہ بھی 3 سال قبل 1 ہفتے کے لیے بڑے بھتیجے عامر کی شادی پر گئی تھی، نینی اور عمیر کے ہمراہ۔ حسان ان دنوں ملک سے باہر تھا، ویسے بھی اس کا جھکاؤ ننیال سے زیادہ ددیال کی طرف تھا۔ 3 سال بعد قندیل کی آمد انہیں خزاں میں بہار کی مانند لگی تھی۔ ہیلو آنٹی، حسان گھر پر ہے؟ سیاہ ٹراؤزر اور اورنج شرٹ میں وہ ہنستی مسکراتی شوق لپسٹک جس کے حسین چہرے پر نمایاں تھی۔ وہ لڑکی عشرت سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہاں بیٹھو بیٹی، وہ اوپر ہے، بلاتی ہوں۔ آنٹی پلیز، جلدی دیر ہو رہی ہے، وہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ عمیر نے اندر آتے ہوئے اسے دیکھ لیا تھا، وہیں آ گیا۔ ہائے، اس نے شانے پر پڑے بالوں کو جھٹکتے ہوئے ادا سے کہا تھا۔ ہائے ہائے، آپ پر مر جانے کو دل چاہتا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوا۔ مر جاؤ، وہ شوخی سے بولا۔ آپ بھی ساتھ دیں، تنہا مرنے میں کیا مزہ آئے گا؟ اچھا، ابھی حسان کو بتاتی ہوں۔ شہور پلیز، اب تک بھائی کو نہ بتائیں گی، ہمارا رشتہ ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ شانے اچکا کر بھولے پن سے بولا۔ حسان کے سامنے بالکل معصوم بن جاتے، اس نے بے ساختہ ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اسے دم نکھرا سا پینٹ کوٹ میں ملبوس حسان وہاں آ گیا تھا۔ عمیر یکدم شریف بن گیا۔ تمہیں معلوم ہے حسان یہ ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے شرارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمیر کی جانب حسان کی پشت تھی۔ عمیر نے فوراً ہی ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ کیا؟ حسان نے چونک کر پوچھا تھا۔ بہت تعریف کر رہا تھا تمہاری، بہت محبت کرتا ہے۔ ارے بیٹھو، میں کافی کا کہہ کر آتی ہوں۔ عشرت وہاں چلی آئی تھی۔ عمیر وہاں سے کھسک لیا تھا۔ حسان سمجھ گیا تھا عمیر نے کوئی شرارت کی ہوگی جو مومی بات بدل گئی ہے۔ وہ چپ ہی رہا تھا۔ سوری ماما، ہمیں ایک پارٹی اٹینڈ کرنی ہے، ایک پہلے میٹنگ ہے، وہاں جانا ہے، کافی نیکسٹ ٹائم چلے گی۔ وہ اجرت بھرے انداز میں کہہ کر وہاں سے مومی کے ساتھ چلا گیا تھا۔ گیلری میں کھڑی قندیل نے بڑی حیرت سے وہ منظر دیکھا تھا۔ وہ شخص جس کے چہرے پر اس نے بھولے سے بھی مسکراہٹ نہ دیکھی تھی، اس لڑکی کے ساتھ مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ مسکراہٹ جو ہر اشتعال اور تحقیر سے پاک تھی، اس کے چہرے کو روشن کر دیا تھا۔ وہ بدمزاج اور سڑیل شخص کیا کسی لڑکی کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کر سکتا ہے؟ وہ لڑکی کون تھی؟ اس سے اس کا کیا رشتہ تھا؟ ہمارے تجسس کے وہ ریلنگ سے آدھی لٹک گئی تھی۔ مسکراتے ہیں باتیں کرتے وہ کار کے پاس پہنچ رہے تھے۔ حسان نے فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ خوبصورت چہرے والی لڑکی ایک ادائے دل ربائی سے سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے ڈور بند کیا تھا اور گھوم کر ڈرائیونگ ڈور کھولتے اس کی نگاہ گیلری پر پڑی تھی۔ قندیل صورت سے پیچھے ہٹی تھی، مگر اس کا دھانی دوپٹہ وہیں لہرا رہا تھا۔ کون تھی وہ لڑکی؟ اندر آتی نینی سے سوال کیا تھا۔ مومی تھی، MBA کر رہی ہے، ایکسپیرینس کے لیے بھائی کے آفس آتی ہے کہ اس کا لاسٹ ایئر ہے۔ نینی نے اطلاع دی تھی۔ مومی، گڈ۔ کیا نام ہے؟ تمہارے بھائی جیسے پتھر کو اس نے موم بنا دیا، جو شخص گھر والوں سے سیدھے منہ بات نہ کرے اس مومی کے آگے موم بنا دیا۔ حیرت ہے، نہ چاہنے کے باوجود اس کا لہجہ تنزیہ ہو گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، بھائی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جب بھی میں نے ان کو تم میں سے کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کرتے نہ دیکھا۔ تم اور عمیر تو ان سے چھوٹے ہو، مگر پھپھو کے ساتھ بھی ان کا انداز روڈ ہوتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ دوسروں کے لیے سب کچھ، اپنوں کے لیے کچھ نہیں۔ نینی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس دن وہ نینی کی منگنی کی تیاریوں میں لگی تھی۔ قندیل نے میوزک آن کر کے لوڈی کا پروگرام بنایا تھا، ساتھ اس نے زبردستی نینی اور عشرت کو بھی گھسیٹ لیا تھا۔ عمیر تو پہلے سے ہی ایسے کاموں میں آگے آگے رہتا تھا۔ قندیل اس کی ہم مزاج تھی۔ اس کے آنے سے وہ کچھ زیادہ مسرور تھا کہ وہ دونوں مل کر نئی شرارتیں کرتے تھے اور خوب انجوائے کرتے تھے۔
اس کی کار نامعلوم کب آئی تھی، فاسٹ میوزک کی آوازوں میں پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب دندناتا وہ ادھر آیا تھا۔ ہوش تب آیا جب اس نے کھڑے کھڑے ہی پلگ وائر پھینکا تھا۔ کیا ہو رہا ہے کہ وہ تھاڑا تھا۔ ان کے ہاتھ اٹھے کے اٹھے ہی رہ گئے۔ عشرت خاتون نے خجل زدہ انداز میں ہاتھ نیچے کیے تھے۔ نینی اور عمیر کی سخت سراسیمگی کی حالت تھی۔ ممی، آپ بھی منع کرنے کے بجائے اس فضولیات میں شریک ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہوئے اس کے لہجے میں نرمی در آئی تھی۔ عشرت خاتون اپنی بے ساختہ بچکانہ حرکت پر خود بیٹے کے سامنے شرمسار تھی۔ قندیل زبردستی ہاتھ پکڑ کر لے آئی تھی۔ اس کی خوشی کی خاطر وہ کھڑی ہی ہوئی تھی جو وہ طوفان بلاخیز بن کر چلا آیا تھا۔ اور تم اپنی حد سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرو۔ اب وہ خوشمگی نگاہیں نینی اور عمیر کے جھکے ہوئے چہروں پر ڈال کر درست لہجے میں گویا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے مجرموں کی طرح گردن جھکا کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس نے قندیل کو اس طرح نظر انداز کیا تھا گویا وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ 1 منٹ حسان بھائی، اسے جاتے دیکھ کر وہ گویا ہوئی۔ وہ رک گیا مگر پلٹا نہیں، اس کی جانب پشت کیے کھڑا رہا تھا۔ یہ انداز واضح تھا اسے بے وقتی اور ناپسندیدگی ظاہر کرنے کا۔ آپ کس بات پر اتنا خفا ہو رہے ہیں؟ نینی کی انگیجمنٹ کی تیاری کر رہے تھے ہم لوگ، کوئی فضول بات نہیں ہے۔ خوشیاں منانے کا اختیار سب کو حاصل ہے، سب کا حق ہے۔ وہ ایسی ہی تھی، دوسروں کی خوشیوں کی خاطر ان کے حق کے لیے ڈٹ جانے والی، خوشیوں اور مسرتوں کو بانٹنے والی۔ میں ایسی کسی خوشی اور حق کا قائل نہیں ہوں جو دوسروں کو دکھ اور پریشانی میں مبتلا کر دے۔ اس کا لہجہ دوست سپاٹ تھا۔ حسان بھائی، وہ خود اس کے سامنے آ گئی تھی۔ آپ کو دوسروں کی بڑی فکر رہتی ہے، کبھی اپنی ماں اور بہن بھائی کی خوشیوں کا خیال نہیں آیا آپ کو؟ کیا ہنسنے مسکرانے لائف انجوائے کرنے کا حق نہیں ہے ان کو؟ لوگ جانوروں پرندوں کو پنجرے میں قید کر کے ان کی آزادی سلب کر لیتے ہیں، آپ نے لوگوں کو گھر میں قید کر کے زندگی کی مسرتوں سے دور کر دی ہے۔ شٹ اپ، اس نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے تحقیر آمیز لہجے میں کہا تھا۔ عشرت بات بڑھنے کے خوف سے قندیل کے بازو پکڑ کر وہاں سے لے جانا چاہتی تھی مگر وہ نہیں گئی۔ حسان کو آئینہ دکھانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ پھپھو، یہ سب آپ کی خاموشی کی وجہ سے ہے جو ان کی ڈکٹیٹرشپ اس گھر میں چل رہی ہے، ورنہ تمہیں جب یہاں دیکھا تھا اسی وقت میری چھٹی حس بیدار ہوئی تھی اور میں سمجھ گیا تھا تم کوئی پلاننگ کر کے یہاں آئی اور بہت جلد تمہارا پلان ظاہر ہونے لگا۔ اس کے لفظ میں بھرپور بیکان کی اور سرد مہری پنہا تھی۔ وہ عشرت خاتون بھی اس کی بدگمانی پر ششتر رہ گئی۔ تم نے آتے کے ساتھ ہی گھر کے پرسکون ماحول میں بے اطمینانی کے پتھر پھینکنے شروع کیے۔ عمیر اور نینی کی برین واشنگ کے ساتھ ہی ان کو برگلانے اور بہکانے کی کوششیں شروع کر دی تاکہ ہمارے درمیان فاصلے آ جائیں، ہم لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں اور ہمارا یہ گھر کسی پرندے کے گھونسلے کی طرح تنکا ہو کر بکھر جائے گا۔ یاد رکھو، تمہارا پلان کبھی کامیاب نہیں ہوگا، خواہ تم جاسوسی کرو بدزن کرو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میری بصارت سماعت ہما وقت کھلی رہتی ہیں، سب پر میری گرفت قائم ہے۔ وہ کسی آتش فشاں کی طرح بلاسٹ ہوا تھا، لاوے کی طرح دہکتی ہوئی اس کی بدگمانیاں اور ذہنی پراگندگی اسے جھلسا گئی تھی۔ قندیل بیٹا، مائنڈ مت کرنا۔ ہتک اور توہین کے احساس سے اس کے سرخ پڑتے چہرے اور دھواں ہوتی آنکھوں پر ان کی نظریں تھیں۔ بیٹے کی بدمزاجی اور خود سر طبیعت انہیں پہلی بار بہت بری محسوس ہوئی کہ سنگ دلی سے وہ اس پر الزامات لگا گیا تھا جو محض اس کی ذہنی اختراع تھی۔ پھپھو جان، یہ سب آپ کی صبر استقامت کی وجہ سے ہے، ورنہ ان کی جرت نہیں ہو سکتی تھی آپ کے سامنے زبان کھولنے کی۔ آپ نے یہ سوچ کر کہ وہ آپ کو معاشی سہارا دے رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ان سے باز پرست کرنا چھوڑ دی اور ان کے اندر حاکمیت بھرتی جس سے وہ خود کو اس گھر کے بیٹے کی بجائے حاکم سمجھنے لگے ہیں۔ بات اس نے شدید غصے میں کہی تھی مگر حاکم کہنے پر باہر کھڑا عمیر اور نینی ہنستے ہوئے اندر آئے تھے۔ بائی گاڈ، بالکل درست کہا ہے تم نے، وہ بھائی پلس حاکم ہے، عمیر نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ وہ بھی غصے کے باوجود مسکراتی تھی۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، عمیر ڈنر کروانے لے کر جا رہا، اور دیکھنا آج اس کو فقیر بنا کر نہ چھوڑا تو میرا نام بدل دینا، پرانی برگد کی چڑیل، یہی نام رکھوں گا تمہارا۔ عمیر نے اس کی پونی کھینچتے ہوئے کہا۔ پہلی بار ان کی کزن آئی تھی، ان کے ننیال سے جڑا ایک رشتہ قریب ہوا تھا، اس تعلق سے وہ لوگ خوش تھے۔ بھائی کا رویہ اول دن سے قندیل کے ساتھ وہ سخت دیکھ رہے تھے اور اس کے ازالے کے لیے وہ اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے تاکہ وہ محسوس نہ کرے، مگر آج اس طرح سے بھائی نے اس پر الزامات کی بوچھاڑ کی تھی، وہ بھی بیمانی اور غلط۔ انہیں محسوس ہوا تھا ماں کے حوالے سے جڑا یہ اکلوتا رشتہ بہت جلد ہی ٹوٹ جائے گا جو نہ انہیں گوارا تھا نہ ان کی ماں کو ہوگا۔ اس لیے انہوں نے منٹوں میں باہر جانے کا پروگرام ترتیب دیا تھا تاکہ وہ باہر کی تازہ فضاؤں میں سب بھول کر معاف کر سکے۔ ممی، کل حسیب کے ہاں چلنا ہے، پارٹی ہے۔ وہ کپڑے چینج کر کے آیا تو عشرت خاتون سے مخاطب ہوا تھا۔ یہاں بھی کال کی تھی، مصروفیت کے باعث نہ آنے پر معذرت کر رہی تھی۔ ان کی بھاری آواز پر اس نے ان کی جانب چونک کر دیکھا تو ان کی متورم آنکھیں ابھی بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ شاید خاصی دیر سے روتی رہی تھی۔ انکل آنٹی کا اصرار ہے نینی پارٹی میں ضرور شریک ہو، مجھ سے بھی کہا تھا مگر میں نے منع کر دیا، معذرت کر لی تھی۔ ان کو اپنے بھیگے لہجے پر قابو پانے میں مشکل ہو رہی تھی۔ کیوں؟ اس میں کیا حرج ہے ممی؟ اسے وہیں جانا ہے، وہ اس فیملی کی ہونے والی اکلوتی بہو ہے۔ اپنی پھپھوؤں اور چچیوں کو دیکھا، وہ یہ سن کر طوفان کھڑا کر دیں گی۔ ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی اور لڑکی سسرال چلی گئی۔ میں تو ویسے بھی رسوا ہوں لیکن اپنے بچوں کی جانب میں کوئی انگلی اٹھتی ہوئی برداشت نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، جو آپ مناسب محسوس کریں وہ کریں، کل پھر تیار رہے گا۔ اگر تمہیں اجازت ہو تو میں ساتھ قندیل کو لے لوں، وہ حسیب سے ملنا چاہتی ہے۔ نینی کی کزن اور دوست ہونے کے ناطے اس کی یہ خواہش ناجائز تو نہیں ہے شاید؟ ان کا انداز بکھرا پرسوز تھا۔
حسان مزید برداشت نہ کر سکا اور قریب آ کر ان کے شانوں پر بازو رکھ کر بولا، کیا ہوا ممی، آپ ناراض ہیں؟ ابھی آپ نے کیا کہا کہ اگر میری اجازت ہو تو آپ قندیل کو پارٹی میں لے جائیں؟ اس سے قبل کبھی آپ کو مجھ سے کسی کام کے لیے یا آنے جانے کے لیے اجازت درکار ہوئی ہے؟ یہ سب چند دنوں سے ہو رہا ہے۔ ہاں ہاں کہہ دو، جب سے قندیل یہاں آئی ہے تب سے ایسا ہو رہا ہے۔ اس نے آتے ہی ہمارے کان بھرنے شروع کر دیے ہیں، وہ یہی پلان لے کر آئی ہے ہم سب کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کا۔ ان کے آنسو پھر بہنے لگے تھے۔ حسان نے شکوہ کناں نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا جو اس وقت ماں سے زیادہ میکا پرست وہ روایتی عورت لگ رہی تھی جو ہر شے سے زیادہ میکے کی عزت مقدم رکھتی ہیں۔ وہ میکا جہاں مجھے پھولوں کی طرح رکھا جاتا تھا، اپنی کمکلی اور بدبختیوں کی وجہ سے جس کو میں چھوڑ آئی تھی، ہیرے سے پتھر میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس گھر نے، ان لوگوں نے بلند ظرف اور فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے مجھ جیسی بدبخت کو معاف کر کے سینے سے لگایا تھا، اس لیے کہ وہ میرے اپنے تھے، میں جن کا خون تھی، اور برسوں بعد میرے اپنوں میں سے ایک وہ یہاں آئی ہے تو تم نے اس پر الزامات کے کوڑے برسا دیے۔ میں اپنی حیرت ضبط کی ان کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا، وہ ماں جو صرف چند وہ جملے بولنے کی عادی تھی جو وہ روزمرہ سننے کا عادی تھا۔ بیٹا نہا کر آؤ، آج چائے کے ساتھ بڑا اہتمام کیا، آفس سے آنے میں دیر کیسے ہو گئی؟ فروٹ پنچ بنایا ہے، رات کھانے پر تمہاری پسندیدہ ڈش بنا رہی ہوں، کھانا باہر مت کھانا۔ یہ وہ جملے تھے جو وہ سننے کا عادی تھا، جو بہت نرم اور شیریں لہجے میں کہتے تھے، اور اب اسی لب و لہجے سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ ممی وہ الزام نہیں، حقیقت ہے، میں نے خود سنا ہے۔ یہ الفاظ تمہارے نہیں آمنہ کے ہیں، اس نے اس دن آنکھ لگائی تھی۔ بھتیجی کی محبت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ قندیل کے لیے اس کے اندر نفرت مزید بڑھ گئی تھی، اس کی نگاہوں میں وہ بہت شاطر اور مکار تھی۔ آپ مجھے اس قدر بدعقل سمجھتی ہیں جو کسی کی باتوں میں آؤں گا؟ عشرت نے کوئی جواب نہیں دیا، ان کے چہرے پر خفگی بدستور تھی، اور کچھ بھی تھا وہ سنجیدہ رکھ رکھا ہو الگ تھلگ رہنے والا بندہ ماں کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ دھیمے سے مسکرا کر گویا ہوا تھا، اوکے ممی، آپ میری صاف کوئی سے ہرٹ ہوئی ہیں، میں آپ سے معذرت کرتے ہوئے اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ وہ بھی بیٹے کی اداسی پر سب بھول کر مسکرا دی۔ سیاہ سٹائلش ملٹی کلر ایمبرائڈری والے سوٹ میں اس کی موتیا جیسے رنگت خوب کھل رہی تھی، نازک سی جیولری اور مارون لپسٹک نے اس کی دلکشی کو دوبالا کر دیا تھا۔ عشرت لائٹ سکائی کلر کی ساڑی میں سادہ سا جوڑا باندھے بہت پروقار لگ رہی تھی، ان کے اسرار اور دل میں حسیب سے ملنے کی خواہش میں وہ چلی آئی تھی۔ حسیب پیلس کے وسیع و عریض لان میں ہی پارٹی کی ارینجمنٹ بہت خوبصورت طریقے سے کی گئی تھی، ان کو بڑی محبت سے ویلکم کیا گیا تھا۔ اسی پارٹی میں چار چاند لگ جاتے اگر آپ ہماری بہو کو لے آتی، ان سے ملتے ہوئے نینی کی ساس نے شگفتگی سے کہا تھا۔ بعض اوقات کچھ خاندانی روایات کی خاطر خواہشوں کو دبانا پڑتا ہے، ایسی کسی مصلحت کے تحت میں مجبور ہوئی ہوں، ورنہ نینی کے آنے میں کوئی حرج نہیں۔ عشرت نے بہت خلوص سے مجبوری بیان کی تھی۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے مسز عارف، ہم خواہ کتنے ہی ایڈوانس ہو جائیں، کتنی ترقی کر لیں، مگر خاندانی وقار کے لیے ایسے اقدام اٹھانا ہی پڑتے ہیں۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا، اب کوئی بھی پارٹی اسی وقت ہوگی جب میری بہو یہاں آ چکی ہوگی۔ بیٹی کے اچھے نصیب پر عشرت تہہ دل سے رب کی شکر گزار تھی، جس نے محبت اور قدر کرنے والے لوگ نینی کے مقدر میں لکھے تھے۔ بیٹا آپ ہم بوڑھوں میں بیٹھ کر بور ہوگی، ینگ جنریشن میں بیٹھ کر انجوائے کریں، حسیب کی ماما اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ یہ تو آنے کو تیار نہ تھے، زبردستی لے کر آئی ہوں کہ آپ نے بے حد اصرار کیا تھا ساتھ لانے کے لیے۔ آپ نہیں آتی تو میں بہت مائنڈ کرتی، وہ قندیل سے خلوص آمیز لہجے میں بولی تھی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سمت لے آئی تھی جہاں ان کی بیٹیاں مائرہ اور سائرہ اپنی فرینڈز اور کزنز کے ہمراہ خوش کپیوں میں مصروف تھیں۔ انہوں نے اسے ویلکم کہا تھا، لمحوں میں وہ ان سے گھل مل گئی تھی۔ اپنے شوخ انداز اور ملنسار طبیعت کے باعث وہ ہر جگہ فٹ ہو جاتی تھی۔ مائرہ کی کسی بات پر ہنستے ہوئے اسے کسی کی گہری نگاہوں کا احساس ہوا تھا۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا، ٹیبل سے کچھ فاصلے پر حسان کھڑا کسی سے گفتگو کر رہا تھا اور گاہے بگاہے اسے دیکھ رہا تھا۔ نامعلوم اس کی سرد مہر نگاہوں میں ایسی کوئی تپش تھی کہ لمحے بھر کو اس کا دل سہم اٹھا تھا، پھر وہ کہیں نہیں لگا سکی تھی۔ وہ اور عشرت اسی کے ساتھ آئی تھی جو یہاں آتے ہی لوگوں میں گم ہو گیا تھا۔ عمیر کو اس نے کتنا کہا ساتھ آنے کو، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی، یار سمجھا کرو، وہاں ایک سے ایک بڑھ کر ایک حور شمائل ہوگی، دل کو کس طرح سنبھالوں گا؟ فری ہونا تو درکنار، بھائی کی وجہ سے میں حسین نظاروں سے آنکھیں بھی نہ سیکھ پاؤں گا، پھر جانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اور وہ اسے برا بھلا کہہ کر چلی آئی تھی۔ اونچی اونچے کہے لگانا کوئی مہذب طریقہ نہیں ہے، یہ خیال رکھو یہ نینی کا سسرال ہے۔ اسے تنہا دیکھتی موقع پا کر وہ آ کر اپنے مخصوص لٹ مار انداز میں گویا ہوا قندیل مارے حد تک کے سرخ پڑ گئی تھی۔ کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں کامریڈ؟ ہمیں نہیں ملواؤ گے ہماری ہونے والی بھابھی سے؟ وہ حسان کا دوست تھا جو دور سے اسے سرگوشی کرتے اور جواباً قندیل کی سرخ پڑتی رنگت پر غلط فہمی کا شکار ہوا تھا۔ حسان اس کی غلط فہمی پر بری طرح بوکھلا گیا تھا اور قندیل وہاں رکی نہیں تھی، سیدھی عشرت کے پاس آ گئی تھی۔ میں تمہارے پاس ہی آ رہی تھی، نینی کی ساس کسی کام سے اندر گئی ہیں، حسیب سے ملاقات ہوئی یا نہیں؟ عشرت بہت خوش تھی یہاں جو ان کی پذیرائی اور فوقیت ملی تھی حسان کی ماں اور نینی کے حوالے سے، اس نے ان کی رگ رگ میں آسودگی بھر دی تھی۔ ہر ماں کی طرح وہ بھی بیٹی کے شاندار مستقبل سے مسرور تھی۔ ابھی نہیں ہوئی، وہ آہستگی سے گویا ہوئی تھی۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ یہ چہرہ اس قدر اترا ہوا کیوں ہے؟ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر نگاہ پڑی تو پریشانی سے گویا ہوئی۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ نہیں کچھ ہوا ہے، کچھ دیر قبل تمہارا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔
آپ پریشان مت ہوں پھپھو، بس معمولی سا سر میں درد ہو رہا ہے۔ ان کو ایک دم ہی پریشان ہوتے دیکھ کر اسے اپنے اندر ہوئی جنگ سے چند لمحوں کے لیے فرار حاصل کرنا پڑا۔ وہ جبرن مسکرائی تھی۔ لگ گئی نا نظر؟ مجھے یہی فکر ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ کتنے لوگوں نے تمہارے بارے میں پوچھا، سب یہی سمجھ رہی ہیں تم میری ہونے والی بہو ہو۔ شاید وہ نادانستگی میں اتنی بڑی بات کہہ گئی تھی یا اتنے لوگوں کو پوچھنے پر ان کے دل کی آرزو لبوں پر آ گئی تھی جس کا اظہار کرتے وقت انہیں احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ حسان بھی اسی لمحے وہاں آ گیا تھا۔ قندیل کو اس کا یہ سننا برا لگا تھا۔ کم از کم ایسی باتیں اس کی سماعت تک نہیں جانی چاہیے تھی، جو پہلے ہی اپنی وجاہت اور سمارٹنس کے ذوق میں مغرور تھا۔ حسان، قندیل کے سر میں درد ہے، اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ اسے قریب دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ معمولی سا درد ہے، گھر جا کر ٹیبلٹ لے لوں گی، آپ فکر مت کریں۔ اس کی گندی ذہنیت اور زخم پہنچانے والی باتوں سے وہ اس قدر متنفر ہو گئی تھی، اس کی صورت دیکھنے کی روادار نہ تھی۔ وہ جا کے تنہا ساتھ جانا، اس نے انکار کر دیا تھا۔ حسان نے گہری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر بولا، یہاں پارٹی میں کئی ڈاکٹرز موجود ہیں، انہیں نو تھینکس، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات قطع کر کے سرد مہری سے بولی۔ حسان کے پیچھے یہ حسیب چلا آیا تھا، اسمارٹ اور خوش مزاج۔ حسیب حسان کا ہی ہم عمر تھا مگر مزاج میں اس کی ضد تھا۔ کافی دیر تک بیٹھا وہ ان سے گفتگو کرتا رہا تھا۔ مومی حسیب کی کزن تھی، وہ لیٹ آئی تھی۔ ریڈ ساڑی پر گولڈن فینسی ورک تھا، نفاست سے کیے گئے میک اپ، گلے میں نیکلس، کانوں میں سرخ پرل کے لمبے لمبے آویزے اس پر جچ رہے تھے۔ گولڈن کلر کے بال اس کی شانے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہیلو ہائی کرتی سیدھی ادھر ہی آ گئی تھی۔ پھپھو کو سلام کیا تھا، اس سے بھی سرسری طور پر ہاتھ ملایا تھا، بہت اجلت اور نخوت بھرے انداز میں۔ اوہ، تو آپ ہیں حسان کی لاہور سے آنے والی کزن؟ اس نے تیکھی نظروں سے اس کا گہرا جائزہ لیا تھا، پھر اس طرف بڑھ گئی جہاں حسان حسیب اور اس کی کزنز کے درمیان کھڑا تھا۔ حسان کے مس بیہیویئر سے اس کے نازک احساسات پہلے ہی بری طرح گھائل ہوئے تھے۔ وہ اسی ٹائم وہاں سے مارے غصے کے چلی آئی تھی۔ اسے نہیں معلوم اس نے کیا کہہ کر اپنے دوست کی غلط فہمی دور کی تھی۔ ذہنی کوفت سے دوسری بار اسے تب دو چار ہونا پڑا تھا جب پھپھو نینی کے سسرالی خواتین کے قیاس دہرا رہی تھی جو وہاں آتے حسان نے سنے تھے اور انسنی کر گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لوگوں کو دوسرے کے بارے میں اتنی فکر کیوں رہتی ہے، اس کھوج میں کیوں رہتے ہیں کہ کوئی کس کے ساتھ ہے تو کیوں ہے۔ جب سب کو معلوم ہو گیا تھا وہ ان کے بھائی کی بیٹی ہے تو پھر یہ قیاس کرنا ضروری تھا کہ وہ ان کی ہونے والی بہو ہے۔ مائرہ اور سائرہ نے بہت چاہا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھے مگر وہ نہیں مانی تھی۔ جب دل پر ناگوار اور باتوں کا بوجھ بڑھ جائے تو پھر ہر شے سے طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، اور اس بوجھ میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب اس نے حسان اور حسیب کے سنگ بیٹھ کر مومی کے بلند بانگ کہوں کی آوازیں یہاں بیٹھے بیٹھے سنی تھی۔ حسان کے چہرے کی مسکراہٹ نے اسے پوری طرح سے بدزن کر ڈالا تھا۔ منافقت اور خود پسندی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ راستے میں وہ بالکل خاموش بیٹھی رہی، حسان کی جانب ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا، جو ڈرائیونگ کے دوران بیک ویو مرر میں نظر آتے اس کے عکس کو کئی بار دیکھ چکا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر براجمان عشرت حسیب اور اس کی فیملی کے خوش اخلاقی اور مہمان نوازی کی گن گا رہی تھی۔ گیراج میں کار رکتے ہی وہ تیزی سے اتر کر اندر آ گئی تھی۔ پیچھے آتے عشرت نے نینی سے کہا تھا وہ چائے کے ساتھ اسے سر درد کی ٹیبلٹ دے اور خود نے اس کی نظر اتاری تھی، مگر معاملہ نظر کا نہیں دل کا تھا۔ وہ اس کی ہر تذلیل، ہر الزام برداشت کرتی رہی تھی، محض پھپھو کی خاطر جن کی یہی کوشش ہوتی تھی وہ خوش رہے اور ایسی کوئی بدمزگی یا دل آزاری نہ ہو جو ان کے درمیان فاصلوں کا باعث بنے۔ ان کے احساسات و جذبات سے قطع نظر حسان کا رویہ اسے یہاں سے بھگانے کا تھا، اور اس نے آج جو اس نے بات کی تھی وہ اسے بھول نہیں رہی تھی۔ دل تھا کہ بھر بھر آ رہا تھا، وہ رونا چاہتی تھی، آنسوؤں کا گولا سا اس کے حلق میں اٹک رہا تھا۔ اس نے برابر میں نینی کی جانب دیکھا، وہ بے خبر سو رہی تھی، اس کے خوبصورت چہرے پر آسودگی پھیلی ہوئی تھی۔ اس پر رضائی ڈال کر وہ باہر آئی اور لان کے اس گوشے میں بیٹھ گئی جو درختوں کے بڑے پتوں سے گھرا ہوا تھا۔ وہاں نصب لکڑی کی بینچ پر وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر روتی تھی۔ کتنے شوق اور محبت سے وہ یہاں آئی تھی۔ پھپھو کو وہ اس عمر سے پسند کرتی تھی جب شعور اور آگہی کی منزل سے ناآشنا تھی۔ خوبصورت چہرہ اور باوقار شخصیت والی عشرت خاتون جو سالوں میں چند دن کے لیے ان کے ہاں آتی تھی، ان گنتی کے دنوں میں سالوں کی محبت ان میں بانٹ جاتی تھی۔ خصوصاً اس سے تو بہت زیادہ پیار کرتی تھی، تحائف بھی زیادہ لاتی تھی۔ عمیر نینی سے بھی اس کی خوب بنتی تھی، وہ سب مل کر خوب شرارتیں کرتے تھے۔ حسان ان کے ساتھ نہیں آتا تھا، کبھی اس کے ایگزامز ہو رہے ہوتے یا کبھی کسی کورس کے سلسلے میں وہ مصروف ہوتا تھا، اور کبھی آتا بھی تو ایک دن سے زیادہ ٹھہرتا نہیں تھا۔ وہ لوگ سمجھتے تھے مصروفیت کے باعث وہ ایسا کرتا ہے، مگر اب یہاں آ کر اس نے محسوس کیا وہ مصروفیت نہیں نفرت کے باعث تھا۔ ایسا کیوں تھا وہ اس کا جواب نہیں پاتی تھی۔ حسان کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھا تھا جب اسے لان میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے قدرے جھک کر دیکھا تو آف وائٹ دوپٹہ لہراتا ہوا دکھائی دیا، ساتھ وہ بھی جو گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اس نے پہلے تو نظر انداز کرنا چاہا مگر اندر ہونے والی ایک بے نام سی بے چینی اس نے اسے نیچے لان میں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ قریب جانے پر سنائی دینے والی دبی دبی سسکیوں نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے چہرہ اٹھایا، وہ سامنے کھڑا تھا۔ حیرانی اور پریشانی سے اس کی سحر انگیز آنکھوں سے عیاں تھی۔ لمحے بھر کو آنکھوں کا تصادم ہوا تھا، ان بھیگی بھیگی سرخ آنکھوں میں برہمی صاف رقم تھی۔ یہ آدھی رات کو رونے کا سبب؟ اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر وہ گویا ہوا، یہاں رونے کے لیے بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے؟ نہیں، لیکن اس طرح رونا کسی مہمان کا میزبان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے انداز پر وہ بے ساختہ مسکراتا ہوا بولا،
مہمان وبال جان کہیے. یہ میں نے کب کہا؟ اس کے بھاری لہجے میں حیرانگی کا عنصر تھا. پہلے دن جو آپ سے ٹکراؤ ہوا تھا محض اتفاق تھا، لیکن آپ نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور پھر نامعلوم کیوں آپ مجھے دشمن سمجھنے لگے. جو کہنا ہے صاف کہو، میں اس طرح کی گفتگو سمجھ نہیں پاتا ہوں. اس کے انداز مخصوص پتلی سنجیدگی در آئی تھی. میرے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ میں کوئی خطرناک عزائم لے کر آپ کے گھر میں آئی ہوں، جیسے کوئی ملک دشمن ایجنٹ تخریب کاریاں کرنے آتے ہیں؟ مائنڈیڈ، یہ کام میں نہیں، آپ اپنے گھر میں رہ کر خود کر رہی ہیں. اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور جانے سے قبل اس کی طبیعت بھی صاف کرنی ضروری سمجھی تھی. وہ اس سے نہ صحیح مگر گھر والوں سے رویہ درست کریں. آپ اس دنیا میں انوکھے شخص نہیں ہیں جن کے کاندھوں پر والد کی ڈیتھ کے بعد ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ گیا ہو. بے شمار لوگ ہیں ایسے جو اس طرح کے پرابلمز فیس کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں اور اپنی پرخلوص محبت اور اپنائیت سے مورل سپورٹ بھی دیتے ہیں. آپ نے بھی سب دیا ہے، مگر کسی جبری مشقت اور بوجھ کی طرح جو کسی بھی محبت، خلوص اور اعتماد کی سرشار سے دور ہے. رات کے اس پہر جب چاند آسمان کے وسط میں چمک رہا تھا، ٹھنڈی ہوائیں پھولوں کی خوشبوؤں سے بوجھل تھی، ماحول پر رات کی خاموشی چھائی ہوئی خوابناک بنا رہی تھی. وہ ہونٹ بھینچے اسے سن رہا تھا. بھائی آپ جیسا نہیں ہوتے جن کے قدموں کی آہٹوں سے بہن بھائی سہم جائیں. کیا کسی بیٹے کو یہ زیب دیتا ہے کہ ماں کی عظمت اور رتبہ بھلا کر ان پر روب رکھے؟ آپ نے اپنے طرز عمل پر غور کیا ہے؟ ابھی بھی وقت ہے. دیانتداری سے اپنا محاسبہ کیجیے کہ آپ کیا کھو رہے ہیں اور کیا پا رہے ہیں. گھر میں محبت اور اپنائیت سے گونجنے والے قہقہے اچھے لگتے ہیں یا سہمے ہوئے افسردہ خاموشیاں اور سناٹے؟ سوچیے اپنے طرز عمل کے متعلق. ملاپرواہ کھلنڈری سی لڑکی جس کا کام بے تحاشا ہنسنا اور شوخیاں کرنا تھا اتنی حساس ہوگی اسے امید نہ تھی. اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا تھا. اس نے پھپھو کی لاعلمی میں باپا کو کال کر دی تھی. دوسرے دن عامر لینے آ گیا تھا. پھپھو، نینی، عمیر سب نے ہی کتنا چاہا کہ وہ زیادہ دن نہیں تو کم از کم نینی کی ایک ہفتے بعد ہونے والی منگنی تک رک جائے، لیکن اس کا دل لمحے بھر کو بھی یہاں رکنے کے لیے راضی نہیں تھا، جہاں اس مغرور اور انا پرست سے صبح شام سامنا ہونا لازمی تھا، اور وہ اب اس کے سائے سے بھی متنفر ہو چکی تھی. گھر آ کر پاپا اور مما کے سینے سے لگ کر نامعلوم کس احساس کے تحت وہ رو پڑی تھی. شیریں بھابھی، عابد بھائی سبھی اسے اس اتفاق سے ملے جیسے وہ سال بعد لوٹی ہو. پاپا تو خاصی دیر تک اسے سینے سے لگا کر بیٹھے رہے تھے. کاش میں بھی آپ کی بیٹی ہوتی بابا، میں تو مزہ آ جاتا. پاپا نہیں مگر مما تو تم کو اپنی بیٹی سمجھتی ہیں. جیلس کیوں ہوتے ہو سویٹ بردر؟ قندیل نے اسے چڑھایا. گھر آ کر وہ حسان کے کٹھور رویے کو خاصی حد تک بھلا چکی تھی. دن آسانی سے گزر جاتا. عامر سے نوک جھوک، مما سے باتیں اور بھابھی سے گپ شپ میں ٹائم گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا. البتہ رات کو کسی پہ آنکھ کھل جاتی تو خود بخود اس کی باتیں کڑوی کسیلی سے ذہن میں گونجنے لگتی تھی. پھر نیند تو گویا روٹ جاتی. کس قدر زوراور ہوتی ہے معتبر ہونے کی چاہ، تحقیر اور ارزا ہونے کا زیر محبت کے تمام امرت کو زہریلا کر ڈالتا ہے. لوگ کس طرح آپس میں نفرتوں کے بندھن باندھ کر جی لیتے ہیں، کس طرح کسی کی تحقیر کر کے خوش رہتے ہیں. اسے کتنے لوگوں کی محبتوں اور چاہتوں کی ڈھاؤں نصیب تھی. وہاں پھپھو ہتھیلی پر رکھتی تھی، یہاں مما پاپا اور بھائیوں کی آنکھوں کا نور تھی. ان بے شمار محبتوں پر اس شخص کی نفرت اسے بہت بھاری محسوس ہوتی تھی. نینی کی منگنی کا دن بھی آ کر گزر گیا. وہ چاہنے کے باوجود نہیں گئی تھی. وہاں سے کئی کالز آتی رہی تھیں، اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی تھی. گھر سے مما پاپا گئے تھے، وہ بھابھی کے پاس رہی. اس دن وہ رات تک باہر رہی تھی. کتنی خواہش تھی اس کی نینی کو دلہن بنتے دیکھنے کی، جو خواہش ہی رہی تھی. دوسرے دن اس نے نینی کو کال کی تاکہ معلوم کر سکے منگنی کی تقریب کیسی رہی. شدید خفگی کے باعث اس نے کال ریسیو نہیں کی. اسے مایوس ہو کر عمیر کو کال ملائی تاکہ وہ فوٹوز کی بات کرے. عمیر کہاں مر گئی ہو، میں کب سے کال کر رہی ہوں. بار بار کال ملانے پر اس نے کال ریسیو کی تو وہ غصے سے گویا ہوئی. عمیر نہیں ہے. دوسری جانب سے وہی مخصوص سرد و سپاٹ لہجہ ابھرا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی. وہ سنتی کھڑی رہ گئی. وہ دلوں کو توڑ کر مسرور ہونے والا شخص نامعلوم کسی کے جذبات کو روند کر اسے کیا خوشی حاصل ہوتی تھی. ایسا روکھا جواب تو کسی اجنبی کو بھی نہیں دیا جاتا. بیگانوں سے بھی لحاظ اور مروت سے بات کی جاتی ہے. وہ تو پھر اس کی کزن تھی، خواہ ناقابل برداشت تھی صحیح. دل تو پہلے ہی منگنی میں نہ جانے پر افسردہ تھا. اس افسردگی کو نینی کے خفقی نے اور طول دیا تھا. رہی صحیح کسر اس بے حس نے پوری کر دی تھی. وہیں صوفے پر بیٹھ کر وہ اور رونے لگی تھی. قندیل عمیر کا فون ہے. ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ بھابھی پکارتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی. اسے زور و شور سے روتے ہوئے دیکھ کر پریشانی سے گویا ہوئی تھی. تمہارے بھائی سمجھتے ہیں کیا ہے خود کو؟ انہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. وہ بھابھی سے سر لے کر غصے سے گویا ہوئی تھی. بات کرنے کے کچھ مینرز بھی ہوتے ہیں. اس طرح سر چھاڑ منہ پھاڑ جواب کوئی دیتا ہے بھلا؟ دوسری جانب سے جواب نہیں آیا تھا. بھابھی اس کے قریب بیٹھ گئی تھی. ہاں ہاں کہو، اب خاموش کیوں ہو؟ تم تو اپنے بھائی کی سائڈ لوگے. تمہیں وہ غلط کب لگتے ہیں؟ وہ جو کچھ کریں تمہیں درست لگتا ہے؟ ایکچولی جس وقت آپ کی کال آئی تھی میں اس وقت میٹنگ میں تھا. عمیر اپنا سیل میرے پاس بھول گیا. میں گھر جا رہا ہوں، وہاں جا کر آپ کی بات کروا دیتا ہوں. اوکے. سیل آف ہو چکا تھا. اتنا شائستہ لہجہ، ایسا مہذب اور نرم انداز، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. ابھی کچھ دیر قبل ہی تو وہ اس کا اکھڑ اور سخت لہجہ سن چکی تھی. بھابھی آپ تو کہہ رہی تھی عمیر کی کال ہے. وہ سخت بوکھلا اٹھی تھی. اسکرین پر نمبر اور نام عمیر کا ہی آ رہا تھا. اچھا، حسان بھائی نے عمیر کے ہی سیل سے کال کی ہوگی. ان کے پاس میرا سیل نمبر نہیں ہے. یہ تو اچھا نہیں ہوا، میں نے عمیر سمجھ کر بہت برا بھلا کہہ دیا. اس وقت اسے حقیقتاً ازحد شرمندگی محسوس ہو رہی تھی. ویسے روبرو وہ اسے بہت کچھ کہتی رہی تھی.
مگر اس انداز میں لحاظ اور احترام موجود ہوتا تھا. اب مارے غصے اور خجالت کے وہ بہت کچھ کہہ گئی تھی جو اب شدید تر پچھتاوے کے باعث بن رہا تھا. بھابھی کے استفسار پر انہیں مکمل بات بتا دی تھی. یہ تو بالکل افسانوی سین ہو گیا. اور حسان کی پرسنالٹی اور انداز بھی ہیرو کی طرح ہی ہیں. عموماً لڑکیاں ایسے ہی ہیروز کو پسند کرتی ہیں. وہ شوق ہوئی بہت غلط کرتی ہیں لڑکیاں. ایسے لوگوں کو مسترد کر کے خوش مزاج اور خوش اخلاق انسان کے ساتھ زندگی گزارنا پھولوں کی ہمسفری ہوتی ہے. ایسے لوگوں کا ساتھ کانٹوں اور انگاروں کے مانند ہوتا ہے. بھابھی حیرانگی سے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی جو کچھ عرصہ قبل لاؤبالی اور لاپرواہ تھی اور پوری کوٹھی میں تتلی کی مانند بے فکری سے بھاگتی پھرتی تھی. جب سے وہ کراچی سے آئی تھی بہت بدل گئی تھی. باتیں کرنا، شرارتیں، سیر سپاٹے. عامر سے لڑائیاں بہت ہی کم ہو گئی تھی اور اب سنجیدگی سے کہی گئی اس کی فہم و فراست والی بات نے انہیں حیران کر دیا تھا. ماما پاپا واپس آئے تو منگنی کی تقریب کی مووی کے ساتھ تصویروں کے البم بھی لائے تھے. ان کے بھیجے ہوئے گفٹس بھی تھے. اس نے جلدی سے پہلے البم کھولا تھا. دلہن بنی ہوئی نینی بہت کیوٹ لگ رہی تھی. حسیب کے ساتھ بیٹھی ہوئی وہ جوڑی مکمل لگ رہی تھی. تصویریں بہت تھیں جن میں اس کے سسرالیوں کے علاوہ پھپھوؤں اور چچاؤں کی فیملیز کی تصویریں بھی تھیں. ایک کے بعد ایک تصویر بغور دیکھنے کے بعد جس امر نے اسے تعجب اور تجسس میں مبتلا کر دیا تھا اس کو جاننے کے لیے اس نے سی ڈی آن کی تھی اور اس میں بھی ایسے ناقابل یقین مناظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہوتے رہ گئی تھی. وہ حسان ہی تھا، ہنستا مسکراتا عمیر سے بے تکلفی سے بات کرتا، کبھی اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر کبھی اس کے شانے پر بازو رکھ کر گفتگو کرتا جیسے وہ کلوز فرینڈ رہے ہوں. عمیر کی آنکھوں اور پھپھو کے چہرے پر اسے وہ اعتماد سے زندگی سے بھرپور چمک نظر آئی تھی. وہ چمک، وہ اعتماد جو وہ دیکھنا چاہتی تھی، واسودہ حالی جو دلوں کو نئی روحوں کو بھی سرشار کر دیتی ہے. اس دن ماما اور بھابھی انارکلی گئی ہوئی تھی. پاپا، عامر اور عابد بھائی آفس. وہ گھر میں رک گئی تھی. موسم ابر آلود ہوا تھا. ہوا نے اپنے آنچل سمیٹ لیے تھے. ماحول پر بے کیف اداسی پھیلی تھی ہوئی تھی جو غیر محسوس طریقے سے اس کے دل تک رسائی پا چکی تھی. وہ جو سمجھ نہیں پا رہی تھی، کئی دنوں سے اس کے اندر بے چینی اور اضطرار سا پھیل رہا تھا. کوئی انجانی سرگوشی کرنے لگا تھا جیسے کسی کو چپکے یاد کر رہا ہو، کسی کی دید کا تمنائی ہو، پر کس کا؟ کون ہے وہ؟ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے خود سے پوچھا اور جواباً جو عکس ابھرا اس نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا. دل کی دھڑکنوں کے شور میں جس کا نام گونج اٹھا تھا وہ وہی سنگ دل اور بے مروت شخص تھا جس نے کبھی اسے قابل اعتنا نہ جانا تھا، جو اسے نفرت کرتا تھا. اس کی کشتی ساحل پر آ کر ڈوبے گی یہ اسے معلوم نہ تھا. دل کی اس چال بازی پر وہ ششتر بیٹھی تھی کہ ملازمہ نے مہمان کے آنے کی اطلاع دی تھی. اس وقت مہمان کی آمد ناگوار لگی تھی مگر گھر میں کسی کے نہ ہونے کے باعث حق میزبانی اسے ادا کرنا ہی تھا. وہ کھوئی سے لیونگ روم میں داخل ہوئی تھی اور گھبرا کر رک گئی. اس کے دل کا چوٹ سامنے صوفے پر بڑی شان سے براجمان تھا. کیا اس کی تڑپ اتنی شدید تھی جو اسے یہاں کھینچ لائی تھی، یا وہ محض آنکھوں کا دھوکہ تھا جو حسان اس کے سامنے بیٹھا تھا؟ السلام علیکم. تم اتنی حیرت سے کیا دیکھ رہی ہو بھائی؟ میں بذات خود ہوں، کوئی میرا بھوت نہیں ہے. وہ دلکش انداز میں مسکرا کر گویا ہوا. آپ اس طرح تنہا آئے ہیں؟ وہ خود پر قابو پانے کی تگودوں میں ہکلا گئی تھی. پھر کیا بھارات لے کر آتا؟ اس کے بھاری لہجے میں تپش تھی. میرا مطلب ہے مجھے تنہا ہی آنا تھا. اس کی پرشوق نگاہوں سے وہ بری طرح بوکھلائی تھی. نامعلوم آج کیا ہوا تھا جو انوکھے حالات سے اس کا واسطہ پڑ رہا تھا. ماما اور بھابھی شاپنگ سینٹر گئی ہیں، رمضان آنے والے ہیں، اسی کی تیاریوں کے سلسلے میں. آپ کیا لیں گے؟ چائے، کافی یا کولڈ ڈرنک؟ فی الحال کچھ نہیں، تم بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے. اس کے لہجے میں سنجیدگی طرح آئی تھی. وہ دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی. میں نے بچپن سے زندگی کا وہ روپ دیکھا جو شاید ہی کسی کو نظر آتا ہے. بات بات پر ممی کو بے عزت کیا جاتا تھا. گھر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی. چچیاں بڑے فخر سے جان بوجھ کر اپنے میکے کی تعریفیں کرتی تھیں، بڑے فخر سے جایا کرتی تھیں. وہاں سے آنے والوں کو دادی جان اور پھپھویں بہت عزت دیتی تھیں، جبکہ ماما کی کورٹ میرج کو ایشو بنا کر انہیں رونے پر مجبور کر دیا جاتا تھا. میں نے ماما کو چھپ چھپ کر روتے ہوئے دیکھا تھا، ملازموں کو کہ ہوتے ہوئے گھر کے کاموں میں لگے ہوئے دیکھا تھا. ممی کو خاندانی روایت سے بغاوت کرنے کی بہت بڑی سزا ملی. انہیں وہ عزت و حیثیت کبھی نہیں ملی جو ان کا حق تھی. اور انہی دنوں نہ جانے کس طرح میں آمنہ آنٹی کی باتوں کو سچ سمجھنے لگا تھا. وہ کہتی امی کو بیٹی نہیں ہونی چاہیے تھی. کون شادی کرے گا ایسی لڑکی سے جس کی ماں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی ہو؟ بیٹا نینی پر ابھی سے کڑی نگاہ رکھو، ماں کا اثر بیٹی پر نہ ہو جائے. کل کلاں کو وہ بھی کسی کے ساتھ فرار ہو گئی تو ہم تو زندہ نہ رہ پائیں گے. یہ تو تمہاری ماں کے ماں باپ ہی بے غیرت ہے جو بیٹی کی ایسی حرکت کے بعد بھی زندہ رہے. پھر جیسے جیسے وقت گزرتا رہا میرے اندر بے اعتمادی اور بے سکونی بڑھتی گئی. دوست اور احباب سے میں کنی کترانے لگا تھا. انسان جس سے بچنا چاہتا ہے وہی خوف اس کا پیچھا کرتا ہے. کسی نہ کسی طرح سے ننیال کا ذکر نکل آتا جو مجھے منہ چھپانے پر مجبور کر دیتا اور پھر میں بے اعتمادی کا شکار ہوتا چلا گیا. نینی کو میں نے کبھی بھی دوستیاں کرنے نہیں دی. گھر سے وہ میرے یا عمیر کے ساتھ ہی نکلتی تھی. نانا اور نانی کی زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے ممی کو گھر آنے کی اجازت دی تھی. معاف کر دیا تھا مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی. ممی میکے اور سسرال دونوں جگہوں سے اپنی اہمیت کھو چکی تھی. کاش وہ خاندانی غیر شرعی رسموں کو توڑ کر ممی کی خواہش کو انا کا مسئلہ نہ بناتے تو پاپا کے پیار کو قبول کرنے سے قبل اپنی رسموں اور رواج کو ممی خیال کر لیتی تو تمام عمر کی حسرت اور نارسائی تو حصے میں نہ آتی.
آج کے دور میں تیزی سے پھیلتا ہوا پسند کی شادی کا رجحان جہاں نوجوانوں کی گمراہی اور دین و دنیا کی عافیت سے محرومی کا باعث بن رہا ہے، وہیں یہ بڑوں کی فرسودہ ہر دھرمی بیجا اصول پرستی کا نتیجہ بھی ہے۔ جب ہمارا مذہب اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ شادی سے قبل لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے، تو پھر اس وقت یہ ڈھونگ کیوں رچایا جاتا ہے؟ جب بارات دہلیز پار کر چکی ہوتی ہے، اس وقت کیوں عزت کی چھری اس کی گردن پر رکھ کر نکاح کے وقت رضامندی لی جاتی ہے؟ حالانکہ یہ رضامندی رشتہ قبول کرنے سے قبل لینی چاہیے۔ وہ خاموش ہوا تو بڑی گمبھیر خاموشی چند لمحے طاری رہی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھپھو اتنی مشکل زندگی نہ گزارتی، دادا دادی بھی ان کا دکھ لے کر اس دنیا سے نہ جاتے۔ پاپا کو بھی میں اکثر تنہائی میں روتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ وہ پھپھو سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، مگر شاید ان کے پاس اظہار کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ نامعلوم کب ممی اور ان بہن بھائی سے دور ہو گیا جن کی خوشیوں اور مسکراہٹوں کی خاطر میں نے کٹھن محنت کرنے کا عزم کیا تھا۔ میں ان سے محبت تو کرتا تھا مگر اظہار کا طریقہ بھول گیا تھا۔ اسے محرومی کہہ لیں یا احساس کمتری کی وہ آگ جو مجھے بچپن سے جلا کر بھسم کر رہی تھی، اس تکلیف نے مجھ سے حساسیت اور گداز پن چھین لیا تھا، اور اس جستجو میں سرگرداں رہتا کہ میرے اپنوں کی پریسٹیج میں کوئی کمی نہ آئے، کوئی ہمیں تصدیق آمیز نگاہ سے نہ دیکھے، کوئی ممی کی تذلیل نہ کرے، نینی باعزت طریقے سے گھر سے رخصت ہو۔ بہت ساری خواہشوں کے ہجوم میں گھر میں گھر کر میں بھول گیا تھا کہ محبت کرنا، خیال رکھنا ہی کافی نہیں ہوتا، ان جذبوں کا اظہار بھی ازحد ضروری ہے۔ محبت و اپنائیت نمود و نمائش کی چیز تو نہیں ہے، لیکن کچھ رشتوں میں نمود بھی ضروری ہے۔ خلوص کے ساتھ قندیل اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تھا، یہ روشنی، یہ گلزار راہ مجھے تم نے دکھائی ہے۔ اگر قدم قدم پر تم مجھے احساس نہ دلاتی میرے رویے کی بدصورتی کا، تو شاید انجانے میں اسی طرح سے ان کو بھی تکلیف میں رکھتا اور خود بھی رہتا۔ اس کی سحر انگیز نگاہیں، دلاویز لہجہ، مسحور کن انداز، قندیل کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکے جا رہا تھا۔ وہ اس کی نگاہیں پوری شدت سے اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی پلکیں گویا کسی اندیکھے بوجھ سے بھاری ہو گئی تھی اور زبان گنگ۔ I'm sorry، میں نے بہت برا سلوک کیا تمہارے ساتھ۔ وہ پتھروں جیسا شخص، اس کی گفتگو سنگریزوں جیسی ہوتی تھی۔ اس نے جب بھی بات کی کاٹدار انداز میں کی، طنز میں کی۔ آج جب وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا تو کیسا گداز آمیز لہجہ بن گیا تھا، کسی سحر کی سرمئی دھند میں برستی نرم نرم ٹھنڈی ٹھنڈی خوشگوار پھوار کی مانند۔ کیا تم مجھے معاف کر سکو گی؟ وہ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے سنجیدگی سے استفسار کر بیٹھا، اور وہ جو اس کے بدلے ہوئے انداز سے بہت خوش ہوئی تھی، سب سے زیادہ مسرت اسے اس بات کی تھی کہ پھپھو کو ان کا کھویا ہوا مقام مل گیا تھا۔ عمیر اور نینی کو ان کا حق وہ یہی چاہتی تھی۔ ان کے ڈولے سہمے چہروں پر اعتماد اور مسرت کی پرسکون روشنی جو سامنے بیٹھے شخص کے انداز و گفتگو سے آیا تھی۔ پھر نامعلوم یہ مسرت کے آنسو تھے یا اس کی جانے والی تذلیل کا احساس۔ آنسو بے موقع مہمان کی مانند آتے چلے گئے۔ وہ انہیں روکنے کی صحیح میں سامنے بیٹھے حسان کے روشن چہرے پر پھیلتا ہوا تاریک سایہ نہ دیکھ سکی۔ باہر برسات شروع ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں کا ساتھ آسمان نے بھی دینا شروع کر دیا تھا۔ اس دم باہر سے ملازمہ کی ٹرالی لانے کی آواز کے ساتھ ماما اور بھابھی کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھی تھی، یہ سوچ کر انہیں اس شخص کے ساتھ بیٹھ کر رونے کا کیا جواز پیش کرے گی۔ اس خیال سے وہ بنا کچھ کہے اندرونی دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ بند ہوتے دروازے کو دیکھتے رہ گیا تھا۔ رات خوب بارش برسی تھی، ہر شے دھل کر نکھر گئی تھی۔ اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا تھا۔ باہر لان میں نکھرے سبزے اور شوخ پھولوں کی خوبصورتی اس کے چہرے پر تراوٹ اور تازگی بھرتی تھی۔ پھولوں کی تمام خوبصورتی اس کے چہرے پر در آئی تھی۔ موسم کے تمام رنگ اس کی آنکھوں میں سمٹ آئے تھے۔ دل میں پیدا ہونے والی نوزائیدہ سوچیں چند گھنٹوں میں ہی شباب ہو گئی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ یہ احساس ہی کتنا جان افزا ہوتا ہے، یہ احساس کہ آپ کی ذات کسی کے لیے کوئی حیثیت رکھتی ہے، کوئی آپ کو اہمیت دیتا ہے، اور یہ تمام احساسات آپ کو اس ایک شخص سے ملیں جو آپ سے بہت قریب ہو، جیسے دل سے دھڑکن ہوتی ہے، جس طرح زندگی سے سانس، آنکھوں سے بصارت، وہ ایسا ہی اہم ہو چکا تھا۔ یہ خیال ہی کتنا خوش کن تھا کہ وہ آیا تھا اور دل سرکوشی کر رہا تھا۔ وہ اس کی خاطر آیا ہے، اس سے معافی مانگنے۔ کوئی ایسے ہی تو نہیں آ جاتا، اس کے دل میں بھی کچھ ہے، تبھی تو وہ بہانے سے آیا ہے۔ دل اسی سرور میں گم تھا۔ پھر اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ باہر نہ نکلی تھی۔ ماما بھابھی کو آتے دیکھ کر سوتی بن گئی تھی۔ اپنے رونے پر اسے شرمندگی تھی۔ متورم آنکھوں سے وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہا کر اس نے پنک سوٹ پہنا تھا، بال برش کیے تھے۔ کھڑکی میں کھڑی ہو کر وہ اس کا سامنا کرنے کی ہمت اور اعتماد پیدا کر رہی تھی۔ اوہو، کیا بات ہے، یہ تنہا تنہا کیوں مسکرایا جا رہا ہے؟ بھابھی کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ وہ خیالوں میں اتنی مگن تھی جو ان کی آمد کو محسوس ہی نہ کر سکی، جو قریب کھڑی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ ناشتے کا ارادہ نہیں ہے؟ رات کو بھی بنا ڈنر کیے جلدی سو گئی تھی۔ نامعلوم کس طرح رات کو جلدی نیند آ گئی تھی۔ حسان بھی کیا سوچتے ہوں گے، تم ان کے گھر گئی، ہفتہ رہ کر آئی اور یہاں انہیں چند گھنٹے بھی کمپنی نہ دے سکی۔ چند گھنٹے؟ ان کی بات پر دل میں عجیب سی ہوک اٹھی تھی، قدم تھم گئے۔ ہاں بھائی، چند گھنٹے، وہ چائے پی کر چلے گئے تھے۔ بہت روکا مگر وہ نہیں رکے، کہنے لگے بزنس کے سلسلے میں آئے تھے، فوری جانا ضروری ہے۔ عشرت پھپھو کے بھتیجے
کہ بھیجے ہوئے گفٹس دینے آئے تھے۔ لمحے بھر کو اسے محسوس ہوا جسے دل بند ہو گیا، دھڑکنیں مٹ گئیں، دنیا اجڑ گئی، ہر سو اندھیرا چھا گیا، چراغوں میں روشنی نہ رہی، جام حیات ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اف، یہ عشق کی آگ، ہر آگ سے بڑھ کر بھڑکنے والی، محبت کا روگ ہر روگ سے بڑھ کر روگی بنا دینے والا، اسے کیوں لگ گیا؟ خوش گمانیوں کی خوش رنگ تتلیاں کل ساری رات اس کے ارد گرد اڑتی رہی تھی، اب اڑیں تو حقیقت کے بدنما رنگ اس کے ہاتھوں پر چھوڑ گئی تھی رونے کے لیے۔ ناشتہ اس نے برائے نام ہی کیا اور موقع پاتے ہی اپنے روم میں چلی آئی تھی۔ لڑکیاں بھی کتنی پاگل ہوتی ہیں، دل کی باتوں میں آ کر ان پر اعتماد کر بیٹھتی ہیں جو کبھی اعتبار کے قابل ہی نہیں ہوتے ہیں، ان کو اپنا سمجھ بیٹھتی ہیں جو کبھی کسی کے بن ہی نہیں سکتے، کسی کو چاہ نہیں سکتے۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھی، وہ بھی انہی احساسات کے زیر اثر یہاں تک چلا آیا جو اس کے اندر معجزن تھے۔ جذبوں کی کشش اسے یہاں کھینچ لائی تھی، مگر اس کی چند گھنٹوں کی آمد نے باور کروا دیا تھا وہ اس کی خاطر نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں کچھ نہ تھا، وہ صرف اس کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا کہ کب وہ کسی کا احسان رکھنے کا عادی تھا۔ وہ خود سر، ہر دھرم اور مغرور سہی، مگر احسان فراموش ہرگز نہ تھا۔ تم یہ کیوں بھول گئی ان کی لائف میں پہلے سے ایک لڑکی موجود ہے؟ وہ سنہری بالوں اور سیاہ آنکھوں والی مومی جس کی بے باکی اور بلند کہے لگانے والی عادت تھی، اس شخص کو بری نہیں لگتی جو کسی کی اونچی آواز سننے کا روادار نہیں۔ مومی کا خیال گویا اسے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینک گیا تھا۔ حسب معمول گھر میں پھیلے ہوئے سناٹوں نے اس کا استقبال کیا تھا اور تھکاوٹ جیسے اس کی رگ رگ کو جکڑنے لگی تھی۔ ان سناٹوں اور خاموشیوں کا وہ مدت سے عادی رہا تھا، مگر اس عادت کو سبوتاژ اس لڑکی نے کیا تھا جو چند ہفتوں کے لیے اس گھر میں آئی تھی اور اپنی شوخ اور چنچل پر اعتماد اور نڈر طبیعت کے باعث سب کے ساتھ ساتھ اس کو بھی بدل گئی تھی۔ اس سے معلوم ہی نہ ہو سکا تھا کب اور کس لمحے وہ اس کا اسیر ہو چکا تھا۔ وہ از خود بات بے بات اس کی تذلیل کرتا تھا کہ وہ جلد از جلد یہاں سے چلی جائے، جس کے آنے سے گھر میں ہنگامہ رہنے لگا تھا۔ وہ ماں اور بھائی بہن جو اس کی موجودگی میں آواز نہ نکالتے تھے، اب ان کے بلند کہے اور اونچا بولنے کی آوازیں گیٹ سے باہر تک سنی جاتی تھیں۔ اپنے ننیال کی طرف سے بغض اسے بچپن سے مت تھا، جو تعلقات استوار ہونے کے باوجود اس کے دل سے نہیں گیا تھا۔ گزرتے وقت نے جس کو مزید ہی تقویت دی تھی، اس بغض نے اسے قندیل سے سخت بدظن کیا تھا۔ پھر جس قدر بھی ممکن ہو سکا اسے بھگانے کی صحیح اس نے کی تھی، اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی رہا تھا۔ وہ چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد معلوم ہوا زندگی کا حسن اپنوں کے مسکراہٹوں میں ہوتا ہے۔ سناٹے اور خاموشی صرف قبرستانوں کو زیب دیتے ہیں، گھر میں ہلچل گہما گہمی ہی حیات کے رنگ اجاگر کرتی ہے۔ ممی کی خاموشی، نینی اور عمیر کی اداسی نے اسے احساس دلایا وہ لڑکی جس کو وہ اپنا دشمن سمجھنے لگا تھا، اس کی کھری کھری باتوں میں سچائی اور صداقت تھی۔ وہ ان سے بہت دور ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ان فاصلوں کا سمیٹا تو معلوم ہوا اپنوں کا سنگ کتنا دل فریب ہوتا ہے۔ بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے شفقت کا درس اسی لیے دیا جاتا ہے۔ وہ جب بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر چھوٹے موٹے مسائل ڈسکس کرتا، پرابلمز شیئر کرتا یا یوں ہی عمیر کی بیتوں کی باتیں سن رہا ہوتا تو اسے شدت سے قندیل کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس کا بہت ممنون تھا جس نے اس کو راستہ بتایا تھا۔ نینی کی منگنی میں وہ اس کی آمد کا منتظر تھا، مگر آس ہی رہی، وہ نہیں آئی۔ نینی کی منگنی کے بعد اس کی کال اس وقت آئی جب وہ ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ کال عمیر کے سیل پر تھی۔ اس نے عجلت میں کہہ دیا عمیر نہیں ہے، مگر دوسرے لمحے اسے احساس ہوا اپنے غلط رویے کا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی اس نے عمیر کے سیل سے ہی اس کا نمبر ری ڈائل کیا تھا، اور دوسری طرف سے عمیر سمجھ کر جو اس کے خلاف باتیں کی تھیں وہ اسے یہ سمجھانے کے لیے کافی تھیں کہ وہ اس سے کس قدر بدظن اور متنفر ہے۔ وہ سچ مچ شرمندہ ہو گیا تھا، اور پھر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جا کر سب اسے سچ سچ بتائے گا جو اس پر بلکہ سب پر گزری تھی۔ پھر دل کی بات کہے گا اس کی رضامندی سے۔ وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ زبردستی محبت نہیں ہوتی، اور جہاں زبردستی ہوتی ہے وہاں محبت نہیں ہوتی، اور وہ اسے محبت سے پانا چاہتا تھا، زبردستی سے نہیں۔ دل کی بے قراریاں تو فوراً اسے لاہور کے سمت جانے پر مجبور کر رہی تھی، مگر دل کے زوراوری کو وہ کہاں خاطر میں لانے والا تھا۔ جذبوں کی صداقت پر رکھنے کے لیے وہ کئی دنوں تک خود پر جبر کرتا رہا تھا، اور جب جذبوں پر یقین کی مہر لگی تو وہ عازم سفر ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا قندیل سے تنہائی میں ملاقات ہو جائے تاکہ وہ ہر بات کلیئر کر سکے اور اس کے جذبات جان سکے۔ اور جب وہاں جا کر ملازمہ کی زبانی معلوم ہوا صرف قندیل ہے گھر میں تو جذبوں کی صداقت پر وہ جھوم اٹھا تھا۔ پورے 5 ماہ 27 دن بعد وہ اس کے سامنے تھی جس کی خاطر وہ کسی پروانے کی طرح دوڑا چلا آیا تھا، مگر اس نے اپنی نگاہوں کو پابند رکھا تھا، جذبوں کی لگان نہ چھوڑی تھی۔ بہت نارمل انداز میں ملا تھا، پھر رفتہ رفتہ بات سے بات نکلتی چلی گئی، اور جب دل کی بات زبان پر آنا ہی چاہتی تھی کہ وہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ اس کی زیادتیوں کو فراموش نہ کر سکی۔ اس کے بے اختیار بہنے والے آنسو اس بات کے گواہ تھے۔ اپنے جذبوں کی شکست پر وہ اس قدر بکھرا تھا کہ پھر وہاں ان کے بے حد اصرار پر وہ روک نہ سکا تھا، اور فرسٹ فلائٹ سے ہی واپس آ گیا۔ نینی، گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ ممی کہاں ہے؟ وہ ابھی آفس سے آیا تھا، دل میں پہلے ہی وحشتیں رقصا تھیں۔ گھر میں غیر معمولی خاموشی نے جنہیں مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ بریف کیس رکھتے ہوئے نینی سے مخاطب ہوا۔
ممی کے سر میں درد ہے، وہ اپنے روم میں ہے۔ نینی کی بھاری آواز اس کے رونے کی غماز بھی تھی۔ ممی کی طبیعت خراب نہ ہو، وہ پریشانی سے ان کے روم کی طرف بڑھا تھا، مگر اپنا نام سن کر اسے وہیں رکنا پڑا تھا۔ میری زندگی کی اولین خواہش ہے کہ قندیل اس گھر کی بہو بنے۔ ایک طویل عرصے سے میں یہی خواب دیکھتی آ رہی ہوں، لیکن پہلے حسان کے بارے میں کے برے سلوک نے ہمت توڑ دی تھی، لیکن میں نے سوچا تھا یہ سب وقتی غصہ اور غلط فہمی ہے، جلد میں اسے راضی کر لوں گی۔ مگر دوسرے لمحے ان کی سسکیوں کی آواز کے ساتھ عمیر کی تسلی دینے کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ اب رکنا فضول تھا، وہ سلام کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا ممی، رو کیوں رہی ہیں آپ؟ وہ ان کے قریب بیٹھتا ہوا گویا ہوا ان کے رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ لاہور سے ماموں نے کال کی ہے، انہوں نے قندیل کے لیے آنے والے پرپوزل کا بتایا۔ لڑکا قندیل کا فرسٹ کزن ہے، یوگنڈا سے آیا ہے۔ عمیر نے اسے اطلاع دی۔ لمحے بھر کو اسے لگا ہر سو اندھیرا سا چھا گیا ہو، سینے میں کوئی شے گھائل پرندے کی طرح مانند پھڑپھڑانے لگی تھی۔ عمیر نے بڑی حیرانگی سے بھائی کے چہرے کے بدلتے تمام رنگ ملاحظہ کیے تھے۔ ممی، رونے کی کون سی بات ہے، اس میں ایسا تو ہوتا ہے؟ کتنا کٹھن ہوتا ہے اس لمحے مسکرانا جب آپ کے اندر آہو فغاں جاری ہو۔ وہ بظاہر مسکرا کر گویا ہوا تھا، مگر دل میں صداؤں کا ہجوم تھا۔ محبت کیا ہے؟ ایک سوز، ایک سزا، ایک روگ، ایک بلا۔ ممی، اس میں اتنا رنجیدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی صرف پرپوزل آیا، ماموں جان نے قندیل کو رخصت نہیں کر دیا۔ قبل اس کے کہ ماموں جان کوئی حتمی فیصلہ کریں، آپ بھائی کا پرپوزل دے دیں۔ بھلا بھائی کو آپ کی خواہش پر کیا اعتراض ہوگا؟ پھر قندیل لاکھوں میں ایک ہے، ایسی خوبصورت لڑکی بھائی کے ساتھ جچے گی۔ عمیر کے مشورے پر وہ لا تعلق سا بیٹھا رہا۔ عشرت آزردگی سے بولی، یہ مان، یہ حق ان بہنوں کا ہوتا ہے جو بھائیوں کے سر بلند کر کے گھروں سے رخصت ہوتی ہیں۔ میں نے وہ سب حقوق اپنی ناقبت اندیشی سے سلب کر دیے، اب میں کس منہ سے یہ حق جتا سکتی ہوں؟ پھر جنید بھابھی کے بھائی کا بیٹا ہے، بھائی شاید مان بھی جائیں تو وہ نہیں مانیں گی۔ عورت جو نسلوں کی امین ہے، عزت و وقار کی علم بردار ہے، اس کی شانوں پر اعلیٰ تربیت اور بے مثل اوصاف و کردار کی ذمہ داری ہوتی ہے، بس وہ ایک قدم کی لغزش کی بھی ساری حیات ادا کرتی ہے۔ اپنی پسند کا جیون ساتھی پانے کی خاطر وہ سب کچھ کرائی تھی۔ اپنے اس فیصلے کا پچھتاوا تو ان کا تمام عمر ہی رہا، مگر آج حد سے سوا ہوا تھا۔ عمیر بھی ان کی بات کی نفی نہ کر سکا تھا۔ عشرت کو جو میکے سے مستقل جڑی رہنے کی آس تھی، وہ کیا ٹوٹی گویا وہ زندگی ہارنے لگی تھی۔ ہارٹ اٹیک کے باعث انہیں فوراً ہسپتال ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا وہ ایک ہفتے تک انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رہی تھی۔ اس دوران لاہور سے قندیل کی پوری فیملی آ گئی تھی، ان کی نند آمنہ بھی تھی۔ دوسرے سسرالی تو ان سے تعلق ہی رکھتے ہی نہیں تھے۔ طبیعت امپروو ہوتے ہی وہ ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔ کمزوری تو ان کو بہت تھی، مگر سب کو پریشان ان کی گہری چپ نے کیا ہوا تھا۔ بھابھی، اب تو آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، پھر کیوں آپ اس قدر اداس اور خاموش رہتی ہیں؟ بچے پہلے ہی آپ کی بیماری کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں، اس پر آپ کا یہ انداز انہیں مزید پریشان کر رہا ہے۔ نینی روتی رہتی ہے، اسے قندیل نے سنبھالا ہوا ہے، بلکہ گھر کا نظام آپ کی بھابھی اور ان کی بہو نے سنبھالا ہوا ہے۔ آپ کی فیملی بہت اچھی ہے، آپ کے بھائی کے اخلاق کی میں گرویدہ ہو گئی ہوں۔ آپ تو بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، معاف کر دیجیے گا، آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ آمنہ کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرا کر رہ گئی۔ عشرت کی طبیعت اب قدرے سنبھل گئی تھی، یہ اتنی محرومیاں حاصل کر چکی تھی کہ قندیل کو کھونے کی محرومی بھی انہیں برداشت کرنے کا حوصلہ دے چکی تھی، تو حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار تھی۔ لاہور سے آئے ہوئے ان سب نے بھی رختے سفر باندھا تھا، ایسے میں نینی قندیل کو روکنے کے لیے بضد تھی۔ ابھی جانا تو وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ پھپھو کو مکمل صحت مند دیکھنا چاہتی تھی، مگر حسان کی ذات اس کے فرار کی وجہ بن رہی تھی۔ اس شخص نے پہلے والا رویہ روان نہ رکھا تھا، لیکن اس کی پرچھائی سے بھی وہ دور بھاگتا تھا، اور اس کی یہ نفرت اس کے دل کو چرکے لگا دیا کرتی تھی۔ وہ جو پہلے ہی جنید کے رشتے کی وجہ سے بے چین تھی، اور یہاں اس کی بیگانگی نے دل کا خون ہی کر دیا تھا۔ نینی، نینی، وہ جو نینی کی کمرے میں بیٹھی اس کے رویے پر رو رہی تھی، بے موقع اس کی آمد پر بوکھلا کر رخ پھیر گئی۔ نینی، قندیل کو مت روکو، اسے جانے تو میں نہیں چاہتا کہ اس کے یہاں موجودگی ممی کی طبیعت کی خرابی کا باعث بنے۔ پھپھو کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ صاف کہیں، میری موجودگی سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ نامعلوم کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ آپ کیوں؟ اس کی بات پر وہ ضبط کھو بیٹھی تھی۔ حسان ہکا بکا رہ گیا تو اسے بے تحاشا روتے دیکھ کر وہ نروس ہو گیا تھا۔ جی، میں سمجھتی تھی کہ میرا خیال ہے، مگر آپ سچ مچ پتھر ہیں، اور پتھروں پر بھی بھلا کبھی جذبے اثر انداز ہوتے ہیں۔ بے تحاشا روتے ہوئے وہ بات روانی میں کہہ گئی تھی جو کبھی اس طرح اس کے لبوں سے نکلنے والی نہ تھی۔ حسان نے چونک کر بڑی گہری نگاہوں سے اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھا، جہاں وہی جذبے بکھرے ہوئے تھے جنہوں نے اس کے اندر اضطراب اور اضطرار کی آگ دہکا رکھی تھی۔ محبت کا عکس ہوتی ہے، پھر وہ شخص کو کیوں کرنا پہچانتا؟ بالکل غلط خیال ہے تمہارا، وہ قریب آ کر سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ اگر چاہت دو طرفہ ہو، جذبے کھڑے ہوں، تو سنگ بھی موم ہو جاتے ہیں، پھول بن جاتے ہیں۔ پہاڑوں پر کھلے پھول، بہتے جھرنے، گرتے آبشار، محبت کی ہی تو کرشمہ سازی ہے۔ قندیل کے اندر برق سی دوڑی تھی،
اس کا چاہت سے لبریز لہجہ، لگاوٹ آمیز انداز اس کو متحیر کر گئے کہ وہ رونا بھول کر سٹ پٹا گئی۔ مجھے احساس ہے میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، بے حد ستایا ہے، لیکن وعدہ اب سب سے بڑھ کر پیار بھی دوں گا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے اسے کچھ فاصلے پر کھڑا اسے بڑا پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، لبوں پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ مجھے تنگ کرنے کا آپ کا یہ کوئی نیا ڈھونگ ہے؟ ابھی آپ مجھ سے یہاں سے بھگانے پر تیار تھے، نینی سمجھ کر کیا کہہ رہے تھے یاد ہے آپ کو؟ قندیل، میں وہ شخص نہیں ہوں جو محبت کے اظہار کے لیے آسمان سے تارے توڑ لانے، پہاڑوں کی چوٹیاں سر کر لینے کے دعوے کرتے ہیں۔ میں ایک عام سا پریکٹیکل بندہ ہوں، جو محسوس کرتا ہوں ویسا ہی رد عمل دیتا ہوں۔ پہلی بار جب تم یہاں آئی تھی تب مجھے محسوس ہوا تھا تم مجھے ڈیگریڈ کرنے، مجھے اپنوں سے دور کرنے آئی ہو۔ تب میرے اندر تمہارے خلاف اتنا غصہ اور نفرت تھی جس کو میں نے کبھی چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ میں دوغلے پن اور منافقت کو پسند نہیں کرتا۔ تمہاری وہ باتیں جو سچ ہوتی تھی تمہارے جانے کے بعد مجھے شدت سے احساس دلانے لگی کہ میں غلط ہوں۔ میرا رویہ کسی کے ساتھ بھی درست نہیں، تمہاری موجودگی میں گھر گھر لگتا تھا۔ ممی کے چہرے پرسکون مسکراہٹیں عمیر اور نینی کی زندگی کا احساس دلاتی۔ یہ فرحت بخش احساسات تم اپنے ساتھ ہی لے گئی، گھر کی بہاریں ویرانیوں میں بدل گئی، اور تمہاری ایک ایک بات مجھے میری کوتاہیوں کا پتہ دیتی گئی۔ اس کے چہرے سے اکھڑ پن اور بیگانگی غائب، وہ بے حد نادم لگ رہا تھا۔ میں نے اپنا رویہ بدلا تو ماحول بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ تکلیفات کی دیواریں گر گئیں، ہم سب قریب آ گئے تھے۔ پھر نامعلوم مجھے گھر میں ہی کمی سی لگنے لگی، ایک وجود، ایک چہرے کی متلاشی نگاہیں رہنے لگیں، اور جب دل کی طلب پر یقین ہوا تو میں سیدھا لاہور پہنچا تھا کہ تم سے معلوم کر سکوں شاہراہ حیات پر میرے سنگ سنگ چل سکوں گی یا نہیں۔ لیکن بات میں نے شروع کی ہی تھی کہ تم نے آنسو بہانا شروع کر دیا، اور میں بڑا دل برداشتہ ہو کر وہاں سے اٹھ آیا تھا۔ میں سمجھا تم مجھے معاف نہیں کرو گی۔ یہاں میں جذبوں کی سرکشی سے نبرد آزما تھا ہی کہ ممی کے پاس ماموں کا میسج آیا کہ تمہارا پرپوزل آیا ہے۔ ممی جو تمہیں اس گھر میں لانے کی خواہش نامعلوم کب سے رکھتی تھی، یا شاید نینی کے سسرال میں دی جانے والی پارٹی میں لوگوں کے خیالات اور سوالات نے ان کے ساتھ ساتھ ڈسٹرب کیا تھا۔ وہ چند توقف کو چپ ہوا، پھر شوخی سے گویا ہوا، پوچھو گی نہیں وہ کیا سوالات و خیالات تھے؟ کیا تھے؟ وہ لوگ تمہیں میری منگیتر سمجھ رہے تھے، بلکہ میرے چند فرینڈز کو میرے منع کرنے پر بھی یقین نہیں آیا۔ مومی کو تو بالکل یقین نہیں تھا۔ آپ مجھے بیوقوف مت بنائیں، آپ مومی میں انٹرسٹڈ ہیں۔ مومی کے نام پر وہ چمک کر گویا ہوئی تھی۔ غلط بات مت کرو، اگر ایسا ہوتا تو کون روک سکتا تھا مجھے؟ بولو، میں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی، اور میں نہ ان میں سے ہوں جو ہاتھوں میں دل لیے پھرتے ہیں۔ اگر تمہاری آنکھوں میں ابھی وہ رنگ میں نہ دیکھ لیتا جن سے میری دنیا آباد ہے تو مرتے دم تک کوئی بھی میرے دل کا حال نہ جان سکتا تھا، اور نہ میری زندگی میں کوئی دوسری لڑکی آ سکتی تھی۔ اس کے انداز میں وہی مخصوص سرد مہری در آئی تھی۔ آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں غصہ نہیں کر رہا، سمجھا رہا ہوں تمہیں، وہ نرم لہجے میں بولا۔ سمجھانے میں عمر نکل جائے گی بھائی جان، پہلے 3 بول پڑھوا لے، پھر ساری عمر سمجھاتے رہیے گا، ورنہ آپ کی عمر تو نکلے گی سو نکلے گی، میں غریب مفت میں مارا جاؤں گا۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے تھے، اور میں نہیں آتے ہی دہائی دینی شروع کر دی تھی۔ اس کو کہتے ہیں لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ بھابھی نے اندر آتے ہی ہنستے ہوئے اسے ہٹاتے ہوئے کہا تھا، قاضی وہی کرے گا جو اس کا کام ہے، یعنی نکاح پڑھائے گا۔ عمیر نے حسان کے شانے پر بازو رکھتے ہوئے کہا، یہاں آپ کی روٹھا منائی ختم نہیں ہوئی، وہاں آمنہ پھپھو نے ماموں جان سے بات کر لی ہے، بلکہ راضی کر لیا ہے قندیل کو ہماری بھابھی بنانے پر۔ نینی بڑے پرجوش انداز میں قندیل سے لپٹی تھی۔ ماموں جان کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوا؟ حسان نے بے ساختہ کہا۔ انہیں کیوں اعتراض ہونے لگا؟ جب بہن بھائی سے محبت کا قرض مانگتی ہے تو بھائی کس طرح منع کر سکتے ہیں؟ پھر جب ساتھ ہم جیسے سسرالی ہوں تو بھابھی نامراد کیسے لوٹ سکتی تھی؟ یوگنڈا سے آنے والے گینڈے کو ہم نے داخل ہونے ہی نہ دیا۔ لو، سب سے پہلے تم منہ میٹھا کر۔ ہاتھ میں پکڑے ٹوکرے سے گلاب جامن انہوں نے حسان کے منہ میں ڈالا تھا، پھر قندیل کی طرف بڑھ گئی جو سر جھکائے شرم سے سرخ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ میں نے پہلی بار دیکھتی فیصلہ کر لیا تھا، اس چاند جیسی لڑکی کو ہی اس گھر کی روشنی بننا ہے۔ کل سے رمضان المبارک شروع ہونے والے ہیں، عید کے پہلے ہفتے میں ہی ہم بارات لے کر آ رہے ہیں تمہیں ہمیشہ کے لیے لانے کے لیے۔ وہ قندیل کو مٹھائی کھلاتے ہوئے خوشی سے کہہ رہی تھی۔ حسان کے وجہ چہرے پر امنگ اور مسرتوں کے رنگ جھلملا رہے تھے۔ اس کی شوخ نگاہیں مسکرا رہی تھی جن میں قندیل کا عکس مقید تھا۔